اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ حیات شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے حوالے سے تھا، اور اس میں ہماری جو ضمنی گفتگو آئی وہ آل بویا خاندان کے حوالے سے تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو۔ اور آل بویا کے حوالے سے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آل بویا کے جو والد تھے ان کا نام اصل میں تھا بویا، اور ان کے نام پر یہ آل بویا پڑے۔ اور انہوں نے ہماری جو بات ختم ہوئی تھی وہ اس پر ہوئی تھی کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر پوچھی تھی، اور خواب کی تعبیر پوچھنے کے بعد ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے خاندان میں بادشاہت آئے گی اور بہت بڑی حکومت آپ کی قائم ہوگی۔ اور انہوں نے تعجب کیا تھا کہ ایک ایسا مچھیرا، یہ ان کا کام کیا تھا؟ مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھیرے تھے، اور بہت ہی غریب تھے، اور بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے مسکرائے اور حیرت کا اظہار کیا کہ ایک میں اتنا غریب آدمی جو کہ جس کا کام مچھیرے کا کام ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنی بڑی سلطنت کہ جس کی حکومت ایران اور عراق اور عرب کے دوسرے ممالک کی حدود میں بھی ان کی حکومت قائم ہو جائے، یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو کس طرح سے پروردگار نے اس غریب خاندان کو، کہ جس کے ذہن میں وہم و گمان میں دور دور تک اصلا کسی کے ذہن میں خطور نہیں کر سکتی یہ بات، کہ جھوپڑی سے اٹھا کر ان کو مقام بادشاہت پر پہنچا دے، یہی ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے کہ انسان اتنے ہی مشکلات دور سے گزر رہا ہو، کتنی مشکل ہو، انسان تصور یہ کرتا ہے کہ میری شاید مشکل حل نہیں ہوگی۔ تو وہاں پر اہل بیت نے کیا کہ ہم سے توسل کرو، دعا کرو، پروردگار سے دعا کرو، اور پروردگار تمہاری ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ یعنی یہاں کیا ملا کہ مایوسی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا پروردگار سے۔ کتنے ہی انسان اپنی زندگی میں گناہوں کے کام انجام دے دے، گناہوں کے انبار لگا دے، لیکن ایک مرتبہ وہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے، استغفار پڑھ لے، تو اس کی پروردگار توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فقط اور فقط انسان کو یہ چاہیے کہ وہ حد عقل موت سے پہلے استغفار ضرور کر لے۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے گناہ کیے، مولانا بہت گناہ گار ہیں، کیسے توبہ قبول ہوگی؟ ارے اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے بندے کا، یہ بندہ میرے پاس آئے تو صحیح، ایک مرتبہ کہے تو صحیح کہ پروردگار میں نے غلطی کی، وہ انتظار کر رہا ہے سب کا۔ مشکلات میں گرفتار ہو گئے اور امید نہیں ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کہا کہ جناب وہ روزہ آپ نے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا، فقہی مسئلہ ہے، روزہ آپ نے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا تو اب اس کا فدیہ دیجیے۔ فقہی مسئلہ یقینی طور پر آپ کو پتہ ہوگا، فدیہ دیجیے۔ کبھی فدیہ کب دیں؟ آج کا روزہ نہیں رکھا، اب فدیہ کب دیں؟ کہا اگلے رمضان سے پہلے دینا ہے۔
یعنی اس سال کا اگر میں نے روزہ نہیں رکھا تو اس سال میں فدیہ نہیں دوں گا، کیا اگلے رمضان تک آپ کو انتظار کرنا ہے؟ وہ اگلے رمضان کا انتظار کا آخر کیوں ہے؟ یہ مسئلہ فقہی ہے۔ اگلے رمضان سے پہلے آپ کو فدیہ ادا کرنا ہے۔ بھئی اگلے رمضان کا وقت کیوں دیا جا رہا ہے؟ میں اسی رمضان میں دے دیتا ہوں، عید کے بعد دے دیتا ہوں، کہا نہیں، اگلے رمضان سے پہلے۔ کہا مجھے معلوم ہے کہ میں صحیح نہیں ہوں گا، میرا مرض قائم رہے گا۔ کہا مگر جواب کیا آئے گا؟ کیا مگر تم نے نہیں سنا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ پروردگار ہر چیز پہ قادر ہے؟ تم کیسے کہہ رہو کہ مریض رہو گے؟ یہ اس کی قدرت میں ہے کہ کسی کو چاہے مرتے ہوئے انسان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اور یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہوگا کتنے ہی امراض ایسے لوگوں کو لگے ہوتے ہیں کہ وہ جو مرض بستر مرض کے اوپر ہے، وہ جاتا اور سب نے یہ امید مان لی کہ بس اب جو ہے اس کے قبر و کفن و دفن کا انتظام کر لیتے ہیں، 100واں 40واں 20واں 10ویں کا انتظام کر لیتے ہیں، اور دیکھا وہ صحت یاب ہو گیا۔ کتنے ہی واقعات زندگی میں، مگر انسان یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی خدا کی قدرت پر یقین اب تک پیدا نہیں کر پایا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، پھر اسی گناہ کی راہ میں لگ جاتا ہے اور سمجھتا ہے یہی دنیا ہے جو ہمیں ہمیشہ ملے گی۔ یہ پروردگار کی قدرت ہے۔ اسی لیے انہوں نے جو مذاق اڑایا اس عالم کا کہ کیسی تعبیر خواب کر رہے ہیں کہ مجھے بہت بڑی حکومت ملنے والی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد جب ان کے 3 جوان بیٹے تھے، ایک کا نام علی، دوسرے کا نام حسن اور تیسرے کا نام احمد تھا۔ مختصر عرصے کے لیے یہ لوگ مچھلی کا شکار کرتے اور مچھلی کا شکار کرنے کے بعد واپس آتے، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے جسم کا خاص خیال رکھا۔ اچھا یہ جدی پشتی ہیں تو مذہب مکتب اہل بیت سے تعلق ہے ان کا، اور اسی اثنا میں انہوں نے وہاں کے حکمران کے پاس لشکر میں جانے کی درخواست کی۔ جنگ کا زمانہ تھا، مختلف جگہوں پہ بغاوتیں ہو رہی تھیں، حکمرانوں نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی، لشکر میں لیا، اور لشکر میں جانے کے بعد مختلف جنگوں کے پر گئے، مختلف محاذوں پر گئے، اور وہاں پہ جانے کے بعد اس طرح سے کارنامے انجام دیے کہ بادشاہ ان سے اتنا خوش ہوا کہ انہوں نے لشکر کے مختلف حصے کیے، اور مختلف حصے کرنے کے بعد تینوں بھائیوں کو ان لشکروں کا سردار بنا دیا۔ کس طرح سے ترقی کرے گا انسان کہ وہ جو خواب دیکھا ہے اس کو تعبیر کرنا ہے اللہ کو، کہ جو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کس طرح سے پروردگار ان کی تعبیر کو پورا کر رہا ہے۔ مختلف 3 حصے کے لشکروں کے تینوں حصوں کے سردار ان تینوں بھائیوں کو مقرر کر دیا، اور جب یہ مقرر ہو گئے تو مختلف محاذوں پر انتہائی بہادری کے ساتھ انہوں نے کارنامے انجام دیے، اور کارنامے انجام دینے کے بعد بہرحال پروردگار کس طرح سے ان کے اوپر عنایات کر رہا ہے کہ جب یہ لشکر میں شامل ہو گئے، سردار بن گئے، ان کے گھر کے حالات بہتر ہوئے، انہوں نے مختلف محاذوں پہ جنگ لڑی، اور جنگ لڑنے کے بعد ان کو سردار کا مقام ملا، اور جب سرداری کا مقام ملا تو ان کا نام نہ فقط اپنے اس دیلم کے علاقے سے نکل کر، دیلم کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کس کو کہتے ہیں، افیلی، آج کل کے مازندران اور گرگان کو دیلم کہا جاتا ہے۔ دیلم کے علاقے سے نکل کر ان کی شہرت، ان کی بہادری کے کارنامے دوسرے علاقوں تک پہنچنا شروع ہوئے، اور وہاں تک ان کا نام پہنچا، اور ان کی شہرت اتنی پہنچی، اس منزل پر پہنچی
کہ ان کی شہرت بغداد تک گئی۔ جب بغداد میں ان کی شہرت پہنچی تو بغداد ایک ایسا مرکز تھا کہ جہاں پہ تمام علماء کرام رہا کرتے تھے، بسا کرتے تھے، تمام فقہا وہاں پہ رہا کرتے تھے، وہاں ایک علمی مرکز تھا، حتیٰ جو ہے وہ محدثین وہاں پہ بسا کرتے تھے۔ تو ان محدثین نے جب یہ شہرت بغداد میں، ان کی بہادری کی شہرت بغداد میں عام ہوئی، تو ان محدثین کو ایک حدیث یاد آئی۔ دیکھیں پروردگار کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے۔ ان محدثین کو ایک حدیث یاد آئی کہ ہاں ہم نے ایک حدیث سنی ہے جو کہ بہت قدیم ہے، اور صرف ایک حدیث کی حد تک ہم نے سنا تھا، اور وہ حدیث ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، کہ جس میں امیر المومنین نے ایک پیشن گوئی کی ہے۔ مولا کی پیشن گوئی کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ غلط ہو جائے۔ کہا کہ ایک پیشن گوئی کی ہے، اور فرمایا ہے، کیا فرمایا کہ وَيُخْرَجُ مِنَ الدِّلْمَانِ بنو سیاد۔ سیاد کہتے ہیں مچھلی کے شکار کرنے والوں کو، سیاد شکاری کو کہتے ہیں۔ اور اسی کے اوپر شرح ابن الحدید نے، ابن ابی الحدید، کہ جس نے شرح لکھی نہج البلاغہ کی، اس نے اسی پیشن گوئی کے نیچے نہج البلاغہ میں تحریر کیا کہ جس میں ابن ابی الحدید نے شرح لکھتے ہوئے پورا اپنی شرح میں ایک باب تحریر بنایا ہے۔ اس باب کو فقط مخصوص کیا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیشن گوئیاں، جتنی مختلف جگہوں پہ پیشن گوئیاں تھیں، اس باب میں ان کو جمع کر دیا گیا۔ اور جب اس حدیث کو نقل فرمایا تو ابن ابی الحدید نے لکھا نیچے کہ یہ کلام، یہ ابن ابی الحدید لکھ رہا ہے شارح، یہ کلام حضرت حکومت آل بویہ کے برقرار ہونے کی طرف اشارہ تھا، جو بعد میں بنی اور اس طرح کی حکومت بنی اور اس شان و شوکت کے ساتھ اور پرشکوہ حکومت بنی کہ اس کا انداز حکومت دوسرے آئندہ آنے والے حکومتوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار پائے گا۔ یہ شرح ابن ابی الحدید میں یہ شارح نہج البلاغہ نے تحریر فرمایا، یعنی مولا نے اس وقت کے لحاظ سے 1200 سال پہلے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ مچھلی کے شکار کرنے والوں کی آل حکومت کرے گی، بنی دیل مال خروج کریں گے اور حکومت کریں گے۔ اور یہ حدیث جب محدثین نے بغداد میں نقل کی تو کہتے ہیں نا، بات گھوم گھوم کر بالآخر حکمران کے کانوں تک پہنچتی ہے، اور اسی طرح سے یہ حدیث بھی گھوم کر مختلف ذریعوں سے حکمرانوں کے کانوں تک پہنچی۔ جب کانوں تک پہنچی تو وہ گھبرانے لگے، یہ کون سے لوگ ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف حدیث پہنچی کہ امیر المومنین نے یہ حدیث نقل کی ہے، دوسری طرف ان کی بہادری اور ان کی شجاعت کے کارنامے بغداد تک پہنچ رہے ہیں، تو ایک حکومت کے افراد پریشان ہوتے ہیں۔ اس وقت بغداد میں جو حکومت تھی وہ 18واں خلیفہ بنی عباس تھا، جو بغداد میں اس وقت حکومت کر رہا تھا۔
18واں خلیفہ بنی عباس جس کا نام ابو الفضل جعفر بن معتضد جو معروف تھا المقتدر باللہ کے نام سے، اور اس کی حکومت کا 11واں سال چل رہا تھا، یعنی صدیاں ہو گئی تھیں عباسی خلفاء کی حکومت قائم ہوئے ہوئے، اور یہ 18واں خلیفہ تھا، 18واں خلیفہ بغداد کا۔ اس کے کان تک یہ بات پہنچی۔ اسی دوران میں کہ اس دوران میں جس دوران کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس دوران میں شیخ صدوق کی عمر مبارک 5 سال تھی۔ شیخ صدوق 5 سال کے تھے، اور نائب خاص سے امام حسین بن روح کا دور تھا، اور بادشاہ کے حکم سے حسین بن روح کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو زندان میں ڈال دیا گیا، اور 5 سال تک حسین بن روح زندان میں رہے۔ جب نائب خاص سے امام زندان میں ہیں 5 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا ہے۔ آج کے زندان نہیں تھے، آج کے جیل نہیں تھی، اس وقت کی دور کہ جن کے اوپر بار بار کہا جاتا تھا کہ ان کے اوپر کیا کرو، اذیت کرو، ان کو ظلم کرو، ان کے اوپر۔ اس دور میں ساری ذمہ داری کس کے اوپر؟ علماء کے کاندھوں پر تھی۔ میں بار بار کہتا ہوں، یہ جو ہمارے علماء گزرے ہیں، حتی مومنین، نہ فقط یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہاں پر، ہم کتنے آرام سے اس دین کو لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر عمل بھی نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا دین ایسی ہم تک بہت آسانی سے پہنچ گیا۔ ان قدیم علماء نے اتنی قربانی دی ہے، اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں، اتنی مشکلات برداشت کی ہیں، ان مومنین نے، نہ فقط علماء نے، مومنین نے اتنے ظلم سہے ہیں، اس کے بعد جا کے دین ہم تک امانتاً پہنچایا۔ اب یہ اس دور کے علماء کی بھی اور اس دور کے مومنین کی بھی ذمہ داری ہے، اسی دین کو آگے پہنچانا ہے، اپنے اولادوں تک پہنچانا ہے، اپنے خاندانوں تک پہنچانا ہے، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اور اگر یہ وظیفہ ہم نے صحیح طرح انجام نہیں دیا تو ہمارا مواخذہ ہوگا کہ دین کیوں نہیں پہنچایا صحیح انداز میں۔ بہت قربانی نے 5 سال تک زندان میں رہے، اور ساری ذمہ داری کس کے کندھوں پہ؟ علماء کرام کے کندھوں پر۔ لیکن پھر بھی یہ دور نسبتاً دوسرے دوروں سے بہت اچھا رہا۔ کس لحاظ سے؟ وہ اس لحاظ سے کہ خلیفہ عباسی، خلافت عباسی کی حکومتیں کمزور ہو گئی تھیں، اور کمزور ہونے کے بعد یہاں پر اس حکومتوں میں مکتب اہل بیت، مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کا غلبہ ہو چکا تھا۔ غلبے سے مطلب حکومت میں شامل ہو چکے تھے۔ البتہ بعض افراد اپنے علم کی بنیاد پر شامل ہوئے تھے، مجبوری کی بنا پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم اتنا زیادہ تھا، حکومت چلانے کی صلاحیت، رہبری کی صلاحیت اتنی عمدہ تھی ان کے اندر کہ خلیفہ عباسی جو ان کے خلاف تھے، اس کے باوجود وہ مجبور تھے کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں 2 وجوہات کی بنیاد پر۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ ان کے اوپر اچھی طرح سے نظریں رکھ سکیں، کیونکہ معلوم تھا، جانتے تھے وہ کہ ہماری حکومت کو اگر نقصان پہنچائیں گے وہ علوی ہیں، وہ مکتب اہل بیت اور مذہب اہل بیت کے ماننے والوں میں سے ہیں جو ہماری حکومت کو جن سے خطرہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ائمہ کے دور میں کس انداز سے ان کی جاسوسیاں کی گئیں، حتیٰ ان کے گھروں میں خواتین کو داخل کیا گیا، زبردستی شادیاں کرائی گئیں اپنے خاندان کی لڑکیوں کے ساتھ۔ معلوم ہے آپ کو، نام بھی پتہ ہیں بہت سارے۔ وہ در حقیقت ان کی زوجہ بن کے نہیں آئی، جاسوس بن کر آئیں کہ اماموں کی جاسوسی کریں۔ مختلف انداز میں ان کے رشتہ داروں کو، ان کے خاندان والوں کو خریدا کیا،
اور ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ ان کے گھروں پہ، آئمہ کے گھروں پر، اور ان کے لیے ہمارے لیے جاسوسی کرو ان کے گھروں کی. یہ کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت خطرہ محسوس. خطرہ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ حکومت آپ کے پاس ہے، لشکر آپ کے پاس ہے، فوج آپ کے پاس ہے، افراد آپ کے پاس ہے، مال آپ کے پاس ہے، دولت آپ کے پاس ہے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ مسجدوں میں بیٹھنے والے، درس و تدریس سے کام رکھنے والے، قال رسول اللہ امیر المومنین کہنے والے، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ ان کے پاس قدرت ہے، کچھ بھی نہیں، پھر بھی ڈر اور خوف انہی سے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ڈرتے تھے، جانتے تھے کہ حق ہمارے ساتھ نہیں ہے. حق ہے تو ان کے ساتھ ہے. جب کسی کے دل میں چور ہوتا ہے، خوف اور ڈر اسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے. جس کے دل میں چور ہوگا، جانتے تھے چور تھا، جانتے تھے حق ان کے ساتھ ہے، معلوم ہے جاسوسیاں کراتے تھے. تو اسی طرح سے انہوں نے کیا کیا؟ ایک حربہ امام، 8ویں امام کو اپنا نائب قرار دیا. میرا وصی ہے، میرے مرنے کے بعد. جو جوانی کا عالم ہے، امام اس سے بڑے ہیں، نائب اپنا بنایا جاتا ہے اپنے سے چھوٹے کو. وہ بنا رہے بڑے کو. نہیں، مقصد یہ نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ امام کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھی جائے، ان کی جاسوسی کی جائے. بس انہوں نے کیا کیا؟ ایک نیا حربہ اپنایا 18ویں خلیفہ نے، کہ ان مومنین کو جو مکتب اہل بیت سے تھے، ان کو اپنے ساتھ مختلف وزارتیں دیں تاکہ ان کو وزیر بنا کے ان کے اوپر نگاہ رکھی جائے. ایک مقصد یہ تھا. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان کے پاس اتنی صلاحیت اور اتنا علم ہے کہ جہاں جہاں میری کمزوری ہے، اگر وہ اس خامیوں کو میری پورا کر سکتا ہے تو فقط اور فقط مکتب اہل بیت کے ماننے والے اور ان سے درس لینے والے ہی پورا کر سکتے ہیں. یہ مومن کی خصوصیات میں سے زرنگ ہونا چاہیے. مومن کو عالم ہونا چاہیے، میراث ہے کوئی بھی. شروع اول سے ایسے ہی تھا. آپ دیکھیں اول سال جو خلافت کے گزرے ہیں اس میں بھی جب مشکل پڑی کس کی طرف رجوع ہوا؟ اہل بیت کی طرف. کسی کا فیصلہ کرنا ہے تو اہل بیت، کسی جنگ کے اوپر جانا ہے تو اہل بیت. ایک مرتبہ ایک قدس کی طرف گئے تو وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم سرنڈر ہو رہے ہیں، جنگ نہیں کریں گے. ہم کہا کہ دروازے کی چابیاں دے دو. اس زمانے میں دروازے کی چابیاں ہوا کرتی تھیں کہ دروازے کی چابیاں دے دو. کہا نہیں، تمہارے مسلمانوں کا جب خلیفہ آئے گا تو اس کو ہم دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. اب وہ آیا مولا کے پاس، کیا فرماتے ہیں؟ کہا بالکل جاؤ. تو یہ گئے وہاں پہ، کہاں؟ قدس کی طرف، فلسطین کی طرف، اور ان سے چابیاں لے لیں. فتح ہو گیا اور واپس آئے گئے خوشی خوشی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایران کی طرف حملہ کیا. جب ایران کی طرف حملہ کیا تو خلیفہ جو ہے وہ تیار ہو گئے، سب سے آگے آگے. تو مولا کو اطلاع ملی کہ خلیفہ جو ہے جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور سب سے آگے آگے بڑے جوش و خروش سے تیار ہو کے آگے آگے چلے جا رہے ہیں. مولا کو اطلاع ملی تو مولا نے کہا اس کو منع کرو بھائی، نہیں جاؤ. کہہ رہی پچھلی دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے کہا چلے جاؤ. کہا وہاں پہ وہ خود سرنڈر ہوئے تھے، چابی دے رہے تھے. یہاں جنگ ہے. دیکھا ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ، یعنی نہ فقط یہ کہ فقہی مسائل میں انہوں نے جو ہماری یہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے فقہ کے اندر، قیاس، اس سے کام لیا. مختلف مقامات پر غیر از فقہ بھی قیاس سے کام لیا. وہاں حضرت علی کا مشورہ تھا کہ چلے جاؤ چابیاں لینے کے لیے. لشکر میں چلے گئے، چابیاں لے کے خاموشی سے واپس آ گئے. یہاں جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو تیار ہو گئے، بغیر مشورے کے قیاس کیا. جب وہاں کہا تو چلے جاؤ تو یہیں پہ بھی کہیں گے کہ چلے جاؤ. تو مولا کی طرف سے پیغام ہے نہیں جاؤ. کبھی یہ کیا بات ہوئی؟
آپ نے وہاں تو کہا تھا چلے جاؤ، یہاں کہہ رہے نہیں جاؤ، کیوں؟ کہا وہاں پہ وہ لوگ خود سلنڈر ہو رہے تھے، اس لیے کہا تھا چلے جاؤ، چابی دے رہے تھے۔ یہاں جنگ کا مقام ہے، اگر خلیفہ بھی جنگ میں چلا گیا آگے تو وہ کہیں گے اچھا ان کا لشکر بس یہی ہے، جو آ رہا ہے سامنے یہی ہے بس، کیونکہ خلیفہ وقت آ رہا ہے ساتھ میں۔ بادشاہ اس لیے ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں جنگ کے، تاکہ یہ اندازہ رہے کہ ہمارے پاس ابھی ریزرو فورس باقی ہے۔ آپ جب سامنے چلے جائیں گے اس کا مطلب پیچھے کچھ نہیں ہے آپ کے۔ خلیفہ شرمندہ ہوا، واپس آیا۔ اچھا مزے کی بات یہ، شرمندہ 10 مرتبہ ہونے کے باوجود بھی اقرار نہیں کیا، مشورہ اسی سے لیتے تھے کہ جس کا حق تھا۔ اچھا مشورے لینے کے بنیاد کے اوپر یہ غلط فہمی کسی کے دل میں پیدا نہ ہو کہ تعلقات بہت اچھے تھے اور ماننے لگے تھے، جی نہیں، ایسا نہیں تھا۔ آپ پڑھیں خطبہ نہج البلاغہ، خطبہ شخشقیہ کا مطالعہ کیا آپ نے، کس انداز سے مولا نے اپنے درد کو بیان کیا ہے۔ قمیض سے نسبت دی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے باپ کی قمیض ہے، ایک پہنتا تھا اور اتار کے دوسرے کو پہنا کے جاتا تھا۔ یہی روش ہمیشہ قائم رہی، حتیٰ خلیفہ بنو امیہ سے، بنو امیہ کے بعد بنی عباس۔ یہی دو بنیاد وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے مکتب اہل بیت والوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور شامل کرنے کے میں جو چند نام ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اچھا جن افراد کو شامل کیا، یہ افراد زیادہ تر ان کا تعلق تھا آل فرات سے۔ آل فرات ایک خاندان کا نام ہے، اور یہ نوبختی خاندان اس آل فرات کی ہی ایک شاخ ہے۔ آل فرات نے حکومت نہیں کی، لیکن اس میں علماء بڑے زبردست تھے، بہت بلند پایہ علماء پائے جاتے تھے۔ آل فرات نوبختی خاندان بھی تھا، اور حسین بن روح نوبختی ان کا پورا نام تھا، یعنی حسین بن روح نواب خاص سے، امام کا تعلق نوبخت خاندان سے تھا، اور نوبخت خاندان ایک شاخ تھی آل فرات سے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین بن روح کے خاندان کے بعض افراد لگتا ایسا ہے کہ چونکہ ہمارے مذہب اہل بیت میں کبھی بھی کوئی عہدہ قبول نہیں کیا کرتا تھا مگر یہ کہ اذن امام شامل ہو، مولا کی رضایت کے بغیر نہیں جاتے تھے حکومت میں۔ اور وہ بھی رضایت دیتے تھے کس بنیاد کے اوپر کہ مومنین کے کیا کرو گے؟ خدمت کرو گے۔ وہ نہیں، آپ کو یاد ہوگا واقعہ، میں اکثر سناتا ہوں کہ وہ مومن کون تھے، وہ علی بن یقطین جس زمانے میں جو ہے وہ وزارت پہ گئے، تو ظاہر ہے کہ علی بن یقطین جب وزارت پہ گئے تو ظاہر وزیر جو ہوتا ہے اس کے بلاخر کچھ نہ کچھ تو لوازمات ہوتے ہی ہیں، گاڑی ہوتی ہے، باڈی گارڈ ہوتے ہیں، آگے پیچھے مثلا موبائلیں آج کل چلتی ہیں، سب کو شوق ہوتا ہے میں بھی وزیر بن جاؤں۔ تو بلاخر اس زمانے کے لحاظ سے وہ تھا ان کا ایک سسٹم۔ تو چند اور اصحاب تھے، ان میں سے ایک صحابی، ابھی اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہے، وہ آئے امام کے پاس کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی جو ہے وہ علی بن یقطین کی طرح سے جو ہے وہ چلا جاؤں وزارت کے اندر۔ علی بن یقطین کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے سارا، میں وہ نہیں سنا رہا، انہی کے ایک ہمدرس اور انہی کے زمانے کے ایک صحابی کا واقعہ ہے، نام اس وقت یاد نہیں ہے۔ کہا میں وہی مولا چاہتا ہوں چلا جاؤں وزارت کے اندر، آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ مولا نے کہا نہیں تم نہیں۔ اب مولا کی نہ کے آگے کون ہاں کر سکتا ہے؟ آج بھی نہیں کر سکتا۔ آپ مانگتے رہیے دعائیں، جب مولا نے نہ کر دی تو آپ ناک رگڑ لیجیے، آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اور آپ نہ مانگتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے مولا سے توسل کر لیں ایک مرتبہ، اور مولا کہیں اس کو ملنی چاہیے، آپ پہ نہیں چاہیے، مل کے رہے گی وہ چیز آپ کو۔
یہ ائمہ معصومین کی جو وہ طاقت ہے اللہ نے جو ان کو عطا کی ہے، وہ مقام ہے. کہا نہیں تم نہیں. سر جھکایا، خاموشی کے ساتھ واپس چلے گئے. اور واپس جانے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، اب دوبارہ آ گئے. کہا مولا وہ اجازت اگر مل جائے مجھے، میں بھی حکومت میں چلا جاؤں. کہا نہیں تم نہیں. پھر خاموش ہو گئے، واپس چلے گئے. پھر کچھ عرصہ گزرا، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ واپس آئے. کہا مولا 2 مرتبہ پہلے بھی اجازت چاہ رہا تھا، آپ اجازت نہیں دیتے، اب تو آپ اجازت دے دیں میں چلا جاؤں حکومت میں. تو مولا کا ایک بار رنگ متغیر ہوا. کہتے ہیں حکمت، بہت سارے کاموں کی حکمت ائمہ معصومین جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. مولا کا ایک مرتبہ رنگ متغیر ہوا. رنگ متغیر ہونے کے بعد ایک آواز، بلند آواز سے اس سے بات کی اور کہا کہ تمہیں کتنی مرتبہ میں نے منع کیا ہے کہ نہیں جاؤ نہیں جاؤ نہیں جاؤ، تمہیں اجازت نہیں ہے. مولا آخر کیوں؟ اب یہاں پہ اس نے وجہ پوچھی. جب وجہ پوچھی کرے تمہیں پتہ ہے کہ تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ تم علی بن یقطین کو دیکھتے ہو، اس کی وجہ سے جانا چاہتے ہو. تمہیں پتہ ہے علی بن یقطین کیا کرتا ہے؟ تم کر سکو گے وہ کام؟ کیا مولا علی بن یقطین ایسا کون سا کام کرتا ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا؟ اب یہ مولا کہہ رہے کہ علی بن یقطین دن کی روشنی میں مومنین سے حکومت کے لیے ٹیکس جمع کرتا ہے، مالیات کو جمع کرتا ہے، پیسے لیتا ہے حکومت کے لیے، اور رات کی تاریکی میں ان کے پیسے ان کے گھروں پر معافی مانگ کر واپس کرتا ہے، مجھے معاف کر دینا، دن کی روشنی تھی، مجبور تھا. کرو گے یہ کام؟ حکومت کو دکھانے کے لیے مومنین کے گھروں سے ٹیکس جمع کرتے تھے حکومت کے لیے، اور جب رات ہو جاتی ہے رات کی تاریکی میں وہی پیسے لے کے جا کے واپس کرتے تھے، معافیاں مانگتے تھے، معاف کر دینا، گستاخی ہو گئی تمہاری شان میں مجبور تھا. کرو گے تم یہ کام؟ ہرگز نہیں کر سکتے یہ کام، اس لیے کہ ہر شخص کی اپنی ایک توان ہوتی ہے. ہو سکتا ہے حکومت میں جانے کے بعد وہ مجبور ہو جائے کہ یہ کام انجام دو، واپس نہ کر سکے، مومن کی خدمت نہ کر سکے. نہیں دی اجازت، آخر لمحے تک اجازت نہیں دی اس کو کہ نہیں تم نہیں جا سکتے. یہ جو عہدے لیے جاتے ہیں، مختلف عہدوں پہ بیٹھا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے کسی بھی شخص کے لیے، آج کا دور ہو یا اس وقت کا دور ہو، کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ یہ عہد کرے کہ اس عہدے کو حاصل کر کے مومنین کی خدمت کروں گا، مومن کے کام آؤں گا. حد عقل کوئی کام نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو مومن کو اذیت نہیں ہونے دوں گا. یہ تو عہد کر سکتا ہے انسان کہ جو ہونا کروں گا، کم از کم یہی کام کر لے انسان. یہی وجہ آخر تک اجازت نہیں دی اس شخص کو، وہ چلا گیا، اس کے بعد نہیں لی اس نے اجازت. اب یہ آل فرات کے نوبخت خاندان کے حسین بن روح کے خاندان کے جاننے والے ماننے والے مذہب اہل بیت کے لوگ حکومت میں شامل ہوئے. وجوہات بتا دیں کون کون افراد تھے. اچھا یہ جو نام لے رہا ہوں نا، جو میں آپ کو نام بتا رہا ہوں 4-5 ہیں تو افراد زیادہ، یہ 4-5 وہ افراد ہیں جو کہ خود ایک بہت بڑے علماء کرام میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، عالم ہیں. اچھا آپ آج کے دور کے علماء کے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ. پہلے دور کے جو علماء ہوا کرتے تھے، میں نے ابن قولوے کے بارے میں بھی بتایا کہ کیا کرتا ان کا ذریعہ معاش. قوم میں ایک دکان تھی، دکان چلاتے تھے، عام سے لباس پہنتے تھے، دکان چلاتے تھے، وہ ذریعہ معاش تھا. تمام علماء کی زندگی ایسی تھی. جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جناب ہم گاڑیوں میں آ رہے ہیں اور لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، سب وہ اس زمانے میں نہیں تھا. عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، سب تھا وہاں پہ موجود، لیکن عام لوگوں کی طرح سے زندگی گزارا کرتے تھے.
عام لوگوں کی طرح سے. یہ علماء میں سے تھے, عام لوگوں کی طرح رہتے تھے. حکومت میں گئے پھر بھی عام لوگوں کی طرح سے زندگی گزاری, مومنین کی خدمت کی. اچھا کیا کیا, کون کون نام ہے؟ مجھے ان کے کچھ کے بارے میں جو ہے وہ ملا, میں سوچ رہا کہ آپ کو بتاؤں میں ان کے بارے میں نے کہا بہت طولانی درس ہو جائے گا پھر یہ. 311 ہجری کے ایک بہت بڑے دانشمند ہیں جن کا نام ہے ابو سہیل اسماعیل بن علی نوبختی. ابو سہیل اسماعیل بن علی نوبختی یہ وزیر بنے. خود ان کے بارے میں مختلف کتابوں میں بہت تعریفیں آئی ہیں, ان کے واقعات آئے ہیں کہ مثلا کس طرح سے انہوں نے کتابیں تحریر کی ہیں باقاعدہ شیعوں کے مکتبہ اہل بیت کے لحاظ سے. ابو یعقوب اسحاق بن اسماعیل نوبختی یہ مشاور عالی. ابو یعقوب اسحاق بن اسماعیل نوبختی. تیسرے ابو الاعلیٰ محمد بن علی. بغداد کے برابر میں واسط نام کا ابھی بھی ایک شہر ہے موجود, اس کے والی یہ مقرر ہوئے. محسن بن فرات اور ابو جعفر محمد بن علی یہ وہ افراد تھے جو کہ بہت زیادہ معروف تھے مکتب اہل بیت کے لحاظ سے, کہ جن کو مختلف وزارتوں مختلف عہدوں سے نوازا گیا. اور چونکہ یہ حسین بن روح کے خاندان کے افراد تھے اور ان کے نزدیکی افراد تھے, ان کو خاص طور پہ وزیر بنایا گیا. 2 وجوہات میں نے پہلے بتا دی. ایک نظر رکھنا, چونکہ بالآخر بہت نزدیک تھے ان کے حسین بن روح کے, اور دوسرا ان کے علم سے استفادہ کرنا. تین سو بیس ہجری میں مقتدر کی خلافت کا خاتمہ ہوا. اس زمانے میں شیخ صدوق کی عمر مبارک 14 سال تھی. انیسواں خلیفہ عباسی ابو منصور محمد بن معتزد, جو معروف تھا القاہر باللہ کے نام سے, القاہر باللہ کے نام سے, یہ 19واں خلیفہ بنا. ابو منصور 19واں خلیفہ عباسی. ابو منصور محمد بن معتزد جو معروف تھا القاہر باللہ کے نام سے, یہ خلیفہ بنا 19واں. اس خلیفہ کے دور میں ترک افراد, دیکھیں میں نے جب آپ نے سوال کیا تھا اس سوال کے جواب میں مختصر آپ کو تاریخ بیان کی تھی, اس میں نے بیان کیا تھا کہ مستنصر کا بھی مستنصر حاکم باللہ جو ان کا امام تھا اس کا بھی ترک وزیر تھا. یہ ترکوں کا ایک شاخصہ رہا ہے کہ ہر حکومت میں شامل رہے. اس کا ایک ترک وزیر تھا علی بن یلبق. علی بن یلبق یہ کافی اس کے پاس طاقت تھی, اس کا اثر رسوخ تھا. اس نے اپنا ایک نمائندہ احمد بن زیرک, اپنا نمائندہ وزیر ہے لیکن اثر رسوخ اتنا زیادہ ہے کہ احمد بن زیرک کو بادشاہ کے اوپر, احمد بن زیرک کو بادشاہ کے ساتھ رکھا تاکہ بادشاہ پہ نظر رکھے, اور اسی کے ذریعے سے اس نے 322 میں قاہر باللہ کو خلافت سے برخاست کروا دیا, حکومت چھین لی اس کی 322 میں. 20واں خلیفہ ابو العباس احمد بن مقتدر. ابو العباس
احمد بن مقتدر جو معروف تھا الراضی باللہ، الراضی باللہ کے نام سے معروف تھا، جس کی خلافت 329 تک قائم رہی، 329 کا سال، 329 سگا سال بہت اہم سال ہے، ہر مومن کے یاد ہونا چاہیے 329، چونکہ غیبت کبریٰ کا آغاز 329 سے ہوا۔ نائب تیسرے نائب خاص سے امام کی رحلت 329 میں ہوئی، یعقوب کلینی کی رحلت 329 میں ہوئی، ابن قولوی کی رحلت 329 میں ہوئی، اور نہ جانے کتنے ہی علماء کرام جو 329 میں گئے۔ 329 کے سال کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، کیا کہا گیا اس کو؟ دو نام دیے گئے، ایک تناثر نجوم شہاب سنگ گرے، اور دوسرا علماء کی رحلت کا سال، چونکہ کثرت کے ساتھ علماء اس سال میں رحلت فرمائے۔ اس کے خلیفہ بننے کے بعد جو اس کے دور میں سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ تھا کون سا؟ وہ تھا فدق کی واپسی۔ اس سال اس نے فدق کو آل فاطمہ کو واپس کیا۔ کہتے ہیں بھی ان کا حق ہی نہیں تھا، جب حق نہیں تھا وہ واپس کیوں کرتے تھے بار بار؟ جس کا جو حق نہ ہو واپس کیا جاتا تھا؟ میں مانتا ہوں کہ نہیں ہے ان کا حق، جب نہیں ہے آپ کا دعویٰ یہ ہے تو واپس کس چیز کا؟ پر واپس کرنا بار بار اور بار بار چھیننا ہی بتا رہا ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ یہ واپس کرنا بار بار اور واپس کرنے کے بار بار بعد میں چھین لینا، یہی بتا رہا ہے کہ آپ نے غصب کیا ہے حق زہرا کو۔ بیسواں خلیفہ خلافت عباسی کا، بغداد سے واپس ذرا دیلم کی طرف آ جائیے۔ ابھی تو بغداد میں تھے نا ہم لوگ، تھے بغداد میں۔ بعض لوگوں کے چہرے بڑے اتر رہے ہیں، نہیں بعض لوگ چہرے جو ہیں نا بڑے تھوڑا سا پریشان نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے تفسیر شروع کر دی ہے۔ چلے ایک موٹا صلوات پڑھیں۔ تو ابھی تک ہم بغداد کے میں تھے، اب واپس آئیے دیلم کی طرف۔ دیلم میں کیا ہوا؟ 20واں خلیفہ وہاں بن چکا ہے، یہاں پر اچھا وہاں پر حکومت میں مکتب مذہب اہل بیت کے ماننے والے عہدوں پر فائز بھی ہو چکے ہیں۔ یہاں سب سے بڑے بیٹے کو دیلم کے والی نے ایک خاص علاقے کہ ظاہراً جو مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے مطالعہ کیا تھا، کرج، آج بھی تہران کے پاس ایک شہر ہے اس کو کہا جاتا ہے کرج۔ اگر آپ قوم سے تہران کی طرف جائیے تو راستے میں لکھا ہوا بھی آتا ہے کرج، ایک شہر ہے، کافی اچھا خاصا بڑا شہر ہے۔ اس کرج کے شہر کا اس کو بنایا، لشکر کا سردار تھا، بڑا بھائی تھا، بہادر تھا، وفادار تھا، اس کو تو اس کے آپس کے اطراف کے لوگوں نے اس کو کہا کہ بھی کس کو تم بنا رہے ہو والی؟ اگر یہ تم سے باغی ہو گیا تو یہ اتنا بہادر ہے، سردار ہے لشکر کا، یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ابھی یہ آدھے راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس نے پیغام روانہ کیا کہ تم واپس آ جاؤ۔ اس کے پاس پیغام اس وقت پہنچا جب یہ کرج پہنچ چکا تھا، چونکہ اس وقت کوئی ایسی اسکوٹر، موٹر سائیکل یا جہاز یا اس طرح کی چیز ہوتی نہیں تھی کہ فوراً پیغام پہنچ جائے۔ وہ گھوڑے پہ چلتا تھا اور کئی دن لگتے تھے پیغام ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچنے کے لیے۔ جس وقت اس کے پاس پیغام پہنچا ہے تو یہ کرج پہنچ چکا تھا، اور کرج میں پہنچنے کے بعد حکومت اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، اور حکومت لینے کے بعد اس نے وہاں پر لوگوں کے ساتھ، اس کے بڑے بھائی نے علی نے اتنا اچھا سلوک کیا کہ جس وقت یہ پیغام لانے والا
اس نے یہ پیغام دیا کہ بادشاہ نے تمہیں واپس بلا لیا ہے اور یہاں کے والی سے تمہیں عزل کر دیا ہے۔ جب یہ پیغام اس نے اس مجمع میں پڑھ کر اس کے سامنے سنایا ہے تو لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئیں کہ نہیں، ہمیں علی ہی چاہیے۔ حسن سلوک کی وجہ سے معروف ہیں یہ لوگ۔ اچھا دیکھیں، چونکہ خود بھی غریب تھے یہ لوگ، آپ نے تاریخ ابھی پڑھی، کتنے غریب تھے۔ ایک بہت بڑی کمپنی تھی، کراچی کی ہے، اب میں نام مناسب نہیں بتانا، تو کلفٹن میں اس کا جو آنر ہے اس کا گھر ہے۔ ایک بار جو ہے وہ دعوت دی کہ گھر آئیے، ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اچھا، بہت بڑی فیکٹری ہے، کمپنی ہے ان کی، بہت بڑا گھر ہے۔ تو ڈرائنگ روم میں جب داخل ہوئے تو ڈرائنگ روم میں انسان اپنے ڈرائنگ روم میں اپنی اگر کوئی تصویر لگائے گا تو میں خیال میں 100 50 200 تصویریں اپنی ڈھونڈے گا پہلے، اس کے بعد کہے گا جو اچھی ہے سب سے اچھی وہ لگاؤں گا فریم کر کے۔ یہی ہے نا فطرت انسان کی، یہی ہے نا۔ جب ان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو انہوں نے قد آور، یعنی چھوٹی نہیں، قد آور پورا پہ ایک پورٹریٹ لگایا ہوا تھا، بس بالکل سامنے، اور اس کے بالکل سامنے کا جو صوفہ تھا ان کا مخصوص صوفہ تھا، جس پہ بیٹھتے تھے، کہ تصویر سامنے رہے۔ تو میں تصویر دیکھ کے یہ حیران ہوا کہ ان کی تصویر میں ان کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے، اور جو کوٹ پہنے میں جگہ جگہ سے سلا ہوا ہے، جو جوتے نظر آ رہے ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کون سی تصویر انہوں نے لگائی ہے۔ جب وہ آ کے بیٹھے تو کہنے یہ تصویر میں نے خاص طور پہ لگائی ہے۔ تو یہ کیوں لگائی یہ تصویر؟ بری بات ہے، مثلا کوئی آئے آپ کے گھر نیا مہمان، کہے گا بتائیے صاحب یہ تصویر ان کی لگی ہوئی ہے کہ جس میں کوٹ ان کے جگہ جگہ سے پھٹا ہوا نظر آ رہا ہے، ہاں، جوتے ان کے پھٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالت ان کی عجیب سی ہے، بیگ بس ہے بیگ۔ کون یہ تصویر لگانے کی تو نہیں ہے، آپ نے یہ تصویر لگائی ہے؟ کہاں، یہ خاص طور پہ میں نے لگائی ہے۔ ان کی والدہ ان کے ساتھ رہتی تھی، تو کہنے یہ والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ تصویر لگاؤ، میری والدہ کی پسند کی تصویر ہے۔ تو والدہ نے کیوں کہا میں نے یہاں سے ترقی شروع کی ہے، یہ میرا پہلا سال ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میری حالت اصلی یہ ہے، اور اس مقام سے میں آج اس مقام پر پہنچا ہوں۔ تو میری والدہ نے کہا بیٹا دیکھو تم اس مقام پر پہنچ گئے، سب کچھ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، تصویر تم یہ لگاؤ، جب بھی صوفے پہ بیٹھنا تو یاد رکھنا کہ تم یہ تھے۔ تو ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں واقعاً، ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب غرور و متکبر افراد موجود ہوں، نہیں ہیں، توازن رکھنے والے افراد بھی۔ کہ میں نے اپنا صوفہ بھی اسی لیے سامنے رکھا کہ میں اس کو دیکھوں کہ کہیں میرے دل میں غرور نہ آ جائے، شاید ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو یہ مقام اسی وجہ سے عنایت کیا ہو کہ اتنی بڑی فیکٹری کے مالک بنے، سمجھے؟ تو یہ علی یہ تھے تو غریب، یہ لوگ انہوں نے اپنی غربت کو یاد رکھا، اور جب اپنی غربت کو یاد رکھا اسی طرح سے، اسی انداز سے انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، اس طرح سے خدمت کی کہ بادشاہ نے اس حاکم نے، جو دیلم کا حاکم تھا، اس کے زیر تحت آتا تھا یہ کرچ کا علاقہ، اس نے ان کو عزل کیا۔ لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے، ہمیں تو یہی چاہیے والی اپنا۔ ایسا حسن سلوک مومن کی زندگی میں ایسے ہی ہونا چاہیے۔ مومن ایسا اپنا حسن سلوک رکھے کہ لوگ کہیں کہ ہمیں ان کی سیرت میں عمل کرنا ہے، نہ ایسا کردار کہ لوگ یہ کہیں کہ جناب یہ تو ہمارے یہاں ایک مصیبت، مثلا ہیں ایسے واقعات بہت سارے، اب مناسب نہیں ہے بتانا،
کہ دین سے لوگ متنفر ہو جائیں، اور ہوئے، بلکہ ایک قول مشہور ہوا، مناسب نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اپنا کردار ایسا بنائیں. آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول کی رسالت کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں. آپ کو انبیاء کا پیغام پہنچانا ہے، امام کی امامت، دینداری پہنچانا ہے. اس میں آپ کا سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے سلوک اور حسن سلوک کو دیکھ کر اپنانے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ متنفر ہوں آپ سے. منفر نہیں ہونا چاہیے. یہی انہوں نے کام کیا. اس طرح سے لوگوں کی خدمت کی کہ سارے کے سارے کرچ کے لوگ علی کے ساتھ ہو گئے، اور بادشاہ مجبور ہو گیا کہ کچھ عرصے کے لیے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم رہو، کچھ عرصے کے لیے. لیکن بالآخر اس کے ذہن میں تو تھا ہٹانا ہے. ایک مرتبہ اس نے لشکر تیار کیا، کہا یہ ایسے تو نہیں جائے گا، لشکر کشی کرتے ہیں. دیلم سے لشکر کو بھیجا کرچ کی طرف، حملہ آور ہوئے. اور جب کسی سے لوگ، اس وطن کے لوگ، اس علاقے کے لوگ محبت کرتے ہوں تو وہ دل و جان سے اس کا تحفظ کرتے ہیں. لوگ دل و جان سے اس کے تحفظ کے لیے آگے بڑھیں، اور اس جاں فشانی کے ساتھ اس کے ساتھ جنگ کی کہ جیت گئے. اور جب جنگ جیتے تو یہ علاقہ اب یہ آزاد ہو گیا. آزاد ہو گیا نا. اس نے حملہ کیا، لشکر کشی کی، پہلے اسی کا والی تھا. جب لشکر کشی کی اور جیت گئے، اب اس کے انڈر میں نہیں ہے. کہا اچھا اب تم جنگ کرو گے، اب ہم دیلم بھی لیں گے. لوگ اس کے ساتھ ہیں. لوگ جس کے ساتھ ہوں وہ قوی ہو جاتا ہے، وہ جری ہو جاتا ہے. ایسا سلوک، حسن سلوک ان کا. اس نے لشکر بنایا، لشکر تیار کرنے کے بعد دیلم پہ حملہ کیا، دیلم کو فتح کیا. دیلم کی حکومت ختم. دیلم، کرج، قوم، کاشان، اصفہان، اس سارے علاقوں پر ایک شخص کی حکومت تھی، اور وہ تھا علی، بڑا بیٹا بویا کا. علی کی حکومت نہیں. حکومت قائم ہو گئی، محکم کی. محکم کرنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا. چھوٹے بھائی کو بلانے کے بعد کہا کہ میں تو جا رہا ہوں ذرا آگے، تم ذرا یہاں کے علاقوں کے ذرا دیکھ بھال کرو. حسن اس علاقے پر بٹھایا چھوٹے بھائی حسن، بڑے بھائی علی آگے بڑھا. اور آگے بڑھنے کے بعد یہ گیا کہاں پہ؟ یہ گیا شیراز اور فارس کے علاقوں میں. یہ ساحل کی پٹی ایران کی پوری، عراق تک یہاں پر فتح کی، پورا علاقے کو قبضہ کیا، اور وہاں کا حاکم علی بنا. چھوٹا بھائی بچ گیا. 3 بھائی بتائے تھے نا. ہاں، اس کی حکومت مرکز میں موجود ہے. کس کی؟ حسن کی حکومت. علی فارس اور ساحل کی پٹی پر پورا علاقہ ان کا. چھوٹا بھائی احمد، اس نے اپنا لشکر بنایا، اپنے دونوں بھائیوں سے مدد لی، اور مدد لینے کے بعد عراق کے بغداد کے نزدیک تک پہنچ گیا. بغداد کے جب نزدیک پہنچا، حدیث یاد ہے نا پیشن گوئی امیر المومنین کی. جنگ کی ٹیکنیک میں سے ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ دشمن پر سب سے پہلے خوف کا غلبہ قائم کرو، اور جب وہ خوف میں مبتلا ہو جائے اس کے بعد حملہ کرو. فتح کرنے کا طریقہ یہ ٹیکنیک ہی ہے. آج کی بھی ٹیکنیک ہی ہے کہ ہم نے فلاں طیارہ بنا لیا ہے، فلاں بنا لیا، فلاں بم بنا لیا ہے. بم بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ استعمال تو ہوتا نہیں ہے، رکھا رہتا ہے، لیکن بم بنا لیا ہے. کیوں؟ وہ بم بنانے کا فائدہ سب سے بڑا کیا ہے؟ خبردار. اچھا وہ نہیں کہتے کہ
چاقو رکھ لیں گے، بھی میرے پاس چاقو ہے، نکلے گا نہیں چاقو، چاقو ہے، چاقو کا خوف ہی اتنا ہے کہ آدمی آگے نہیں بڑھے گا کہ بھئی آگے نہیں بڑھنا، میرے پاس ہے۔ تو وہ حدیث اتنی معروف ہوئی بغداد میں کہ وہاں کے لوگوں پر، حتیٰ حکمرانوں پر، حتیٰ لشکر کے لوگوں کے اوپر یہ خوف اور دہشت طاری تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب آج سے 1200 سال پہلے یہ پیشن گوئی کر چکے ہیں کہ دیلم کے لوگ جو بنی صیاد سے ہوں گے، مچھلی کے شکار کرنے والے ہوں گے، وہ آئیں گے، وہ فتح کریں گے، وہ حکومت کریں گے۔ جب یہ کہہ کے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے اور جب حملے کی اطلاع پہنچی تو یہاں کے لشکر والوں میں دہشت، خوف، اور یہ جنگ نہیں کر سکے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حسن نے، احمد نے ایک پیغام پہنچایا۔ اب دیکھیں کتنے عمدہ طریقے سے ان کی، واقعی مومن کو زیرک ہونا چاہیے، یہاں نظر آتی ہے زیرک کی۔ احمد نے پیغام پہنچایا 20ویں خلیفہ کو، خلافت عباسی کو، جو انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ وہاں پر مذہب مکتب اہل بیت کے ماننے والے بھی ان کی حکومت میں شامل تھے۔ پیغام پہنچایا کہ میں لشکر کشی نہیں کرتا ہوں، ایک شرط کے ساتھ۔ کہ وہ کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ کہ تم جو ہے وہ مجھے رسماً جو ہے حاکم مان لو، بادشاہت تمہاری رہے گی، بادشاہت میں تمہاری رکھوں گا، حاکم میں رہوں گا۔ تو اس نے کہا چلو بھئی، بھاگتے چور کی کچھ تو مل رہا ہے، بادشاہت ہی مل رہی ہے، نام تو مل رہا ہے، خطبہ جمعہ میں میرا نام تو رہے گا۔ اس نے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد اصل جو حکومت اب قائم ہوئی، اب سے جو اصل حکومت قائم ہوئی، وہ در حقیقت سارے کام آل بویا کیا کرتے تھے، اور نام خلیفہ عباسی کا چلتا تھا۔ جمعے میں خطبہ اس کے نام کا پڑھا جاتا تھا، لیکن عملی لحاظ سے ساری کام کس کے ذمہ تھے؟ آل بویا کے ہاتھ میں۔ کتنے آرام سے، بغیر کسی خونریزی، بغیر کسی قتل و غارت گری، بغیر کسی مشکلات کے حکومت قائم ہو گئی۔ کوئی تصور کر سکتا تھا اس زمانے میں جب خواب کی تعبیر ہوئی تھی کہ یہ بچے جو ایک جھوپڑی میں رہنے والے، سمندر میں جا کے مچھلی کا شکار کرنے والے، آج تینوں بھائیوں کی ایران سے لے کر عرب تک ان کی حکومت قائم تھی۔ بادشاہ کو جب یہ تجویز بھیجی گئی، بادشاہ نے اس تجویز کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ حقیقی جو حکومت اور حکمرانی تھی وہ ان کے ہاتھوں میں آ گئی، اور بادشاہ صرف ایک تصویر کی حد تک، ایک نام کی حد تک اس کی بادشاہت قائم رہی۔ جب اس نے یہ تسلیم کر لیا تو تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے، یعنی بادشاہ نے، خلیفہ عباسی نے احمد کے پاس جو ہے وہ اپنا ایک خاص، ان کا ایک لباس ہوا کرتا تھا حکومتی، وہ بھیجا۔ ایک پرچم ہوا کرتا تھا، علم، خاص علم ہوتا تھا، وہ علم بھیجا۔ یعنی ایک رسمی طور پر ان کو والی قبول کیا گیا، اور تینوں بھائیوں کے لیے حکومتی سطح پر، خلافتی سطح پر ان کے القاب کو معین کیا گیا اور ان کو لقب دیے گئے۔ جیسے علی بویا، اس کو معز الدولہ کا نام دیا گیا، یعنی حکومت عباسی کی عزت۔ معز الدولہ کا لقب علی کو دیا گیا، اور حسن کو لقب دیا گیا رکن الدولہ، یعنی حکومت کا
اساس، حکومت کی اساس، حکومت کی بنیاد. اور احمد کو جو لقب دیا گیا، احمد کو معیز الدولہ کا لقب دیا گیا اور علی کو عماد الدولہ کا لقب دیا گیا. علی کو عماد الدولہ کا لقب دیا گیا، حسن کو رکن الدولہ کا، اور احمد کو معیز الدولہ کا لقب دیا گیا. علی کو لقب دیا عماد الدولہ، عماد الدولہ لقب دیا گیا. اچھا، القاب کا انتخاب بھی انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا کہ ہماری اپنا حکومت کا نام ان کے القاب سے جڑا رہے اور باقی رہے. اس لیے کہ ہر کام جب وہاں پہ انجام دیا جاتا تھا بہت سوچ سمجھ کے اور بہت مشوروں کے بعد. بادشاہ یہ تو جانتا تھا کہ ہم حکومت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، لیکن جانتا تھا کہ یہ پیروان مکتب مذہب اہل بیت ہیں، اور وہ بہت اچھی طرح سے اس سے بھی آگاہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ چاہے رہتے ہوئے بھی ہمارے اپنے تو ہو ہی نہیں سکتے، کہ دل کہیں اور جڑے ہوئے ہیں. یہ بہت اچھی طرح جانتے تھے، سب جانتے تھے. بلکہ اس کے مشاورین نے، جو خلیفہ عباسی تھا، اس کے مشاورین نے اس کو یہی مشورہ دیا کہ دیکھو ان کے اوپر تم جتنی بھی سرمایہ گزاری کرنا چاہو کر لو، ان کے اوپر جتنی نوازشیں کرنا چاہو نوازشیں کر لو، ان کو جتنے تحفے تحائف دینا چاہو دے لو، کچھ کر لو، لیکن یاد رکھنا ان کے اوپر مکمل طور پر اعتماد نہیں کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے دل کسی اور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ جسمی طور پر تمہارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، لیکن روح ان کی کسی اور کے ہاتھ میں، روح ان کی کسی اور کے ہاتھ میں. تو مکمل اعتماد نہیں کرنا ان کے اوپر، اس لیے کہ اگر ادھر سے اشارہ بھی ہو جائے اور تم لاکھ نوازشیں کرنے کے بعد ان سے گزارش کرتے رہو، استدعا کرتے رہو، وہ اس اشارے کو سنیں گے، اس اشارے پہ عمل کریں گے، تمہاری بات نہیں سنیں گے. اور مومن کو تو ہونا ہی ایسا چاہیے. ائمہ معصومین کی سننا ہے، اہل بیت کی سننا ہے، ان کے قولوں پہ عمل کرنا ہے، ان کے اوپر نگاہ رکھنی، ان کے اشارے کیا ہیں. یہ اس کے مشاورین نے کس کو؟ اس کو حکم دیا کہ تم عمل نہیں کرنا، خلیفہ عباسی کو. اچھا، یہ تو حکومت کی ان کی مختصر سی ہم نے ایک آپ کو آل بویہ کی تاریخ بتائی کہ آل بویہ کیسے حکومت تک پہنچے، اور پھر حکومت کا طریقہ کار ان کا بتایا. لیکن ان کی تاریخ کی مکمل تفصیل ابھی بھی ہم نے آپ کو بیان نہیں کی. ہمارا جو اصلی موضوع ہے وہ ہے شیخ صدوق. اس کے ضمن میں چونکہ ان کا نام جڑا ہوا ہے ان کی حکومت کے ساتھ، اس لیے ضمن میں تذکرہ آیا، اور مختصر طور پر ہم نے ان کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کی. شیخ صدوق قوم میں تھے، اور قوم سے ان کو دعوت، واپس آنے ہم شیخ صدوق کے اوپر. ان کی حکومت ہم نے جی قائم کروا دی، بنوا دی. دیکھیں احسان مند تو ہونا چاہیے، ان کو ہم نے قائم کروا دی. بہرحال حکومت بن چکی ہے، ان کی محکم کاری ہو چکی ہے، مستحکم حکومت قائم ہو چکی ہے. تو اب ہم نے کیا بتایا تھا؟ قوم، کاشان، رے، اصفہان، قزوین، سب پر کس کی حکومت تھی؟ جی کس کی؟ آل بویہ کی. آل بویہ میں کس کی حکومت تھی؟ علی تو آگے چلے گئے.
انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو یہاں بنایا حسن. شیخ صدوق کو رے آنے کی جو دعوت دی وہ کس نے دی؟ رکن الدولہ حسن. رکن الدولہ حسن. جب شیخ کی شہرت علمی اتنی زیادہ بلند ہوئی کہ ان کی آواز شہرت علمی حسن رکن الدولہ کے کانوں تک پہنچی تو اس نے فوراً ایک خط لکھا کہ شیخ آپ رے تشریف لائیے. مرکزی حکومت رے تھا، رے تشریف لائیے. رے میں علماء کرام بھی تھے. تو انہوں نے جب ان کو دعوت دی اور اس کو یہ پتہ چلا کہ شیخ صدوق قم سے روانہ ہو گئے ہیں رے آنے کے لیے، تو حسن رکن الدولہ بادشاہ ہونے کے باوجود یہ شہر رے سے باہر آیا اور قم کے راستے میں آ کر شیخ صدوق کا استقبال کیا. علماء پرست تھے یہ لوگ. زمانہ آئے گا ایک ایسا کہ لوگ علماء سے ایسے بھاگیں گے جیسے گوسفند جو ہے وہ بھیڑیے سے دیکھ کے بھاگتی ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے اور یہ غیبت کی نشانیوں میں سے. ایسے بھاگیں گے دور. اور وہ ایسے تھے کہ جو شیخ صدوق کے استقبال کے لیے رے سے نکل کے قم کے راستے میں آئے، وہاں پہ جا کے استقبال کیا، اور اکیلے نہیں پورے لاؤ و لشکر کے ساتھ اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ شہر رے کے اندر تشریف لائے اور بڑا جشن کا اہتمام کیا گیا. جس روز میں جس دن میں شہر رے میں شیخ صدوق نے قدم رکھا ہے، ان کے آنے کی خوشی میں بادشاہ کی طرف سے پورے رے میں جشن بنایا گیا. کون سی شخصیت ایسی آ گئی ہے کیا آپ ان کی ایک رے میں آنے کی خوشی میں پورے رے کے اندر جو ہے جشن منا رہے ہیں، لوگوں کو تحفے تحائف دے رہے ہیں. آپ آج اپنی چھٹی کا اعلان کر دیا، جشن منایا گیا. اور جشن کے دوران میں بادشاہ نے اپنے برابر میں شیخ صدوق کو بٹھایا. بادشاہ اب کرسی بڑی اہم ہوتی ہے، اتنی آسانی سے کوئی اپنی کرسی کے قریب بھی نہیں آنے دیتا. لیکن اس بادشاہ نے رکن الدولہ نے جشن کے دوران میں شیخ صدوق کو اپنے برابر میں بٹھایا. اتنی عزت دی عالم ہونے کی بنیاد پر. عالم کا احترام. اور جب یہ مستقل ہو گئے، اب عالم کی اپنی سیرت، بادشاہ نے اپنا کام کیا، اس کا کام یہ تھا جشن کو برقرار کرنا، عزت دینا، کھانے اچھے کھلانا، یا کرسی کے برابر میں اپنی کرسی کے برابر میں ان کو بٹھانا. یہ بادشاہ کا کام تھا، اس نے انجام دیا، احسن طریقے سے انجام دیا. عالم نے اپنا کام کیا. جشن وغیرہ ختم ہوا، سب کچھ ختم ہوا. ختم ہونے کے بعد فوراً کہاں چلے؟ کہاں مجھے یہاں کے علماء سے ملاقات کرنی ہے. یہ علماء کی سیرت ہے. جب کسی شہر میں جاتے ہیں عالم کے پاس جاتے ہیں. کتنے ہی زائر یہاں سے جاتے ہیں، نجف بھی جاتے ہیں، عراق بھی جاتے ہیں، قم بھی جاتے ہیں، مشہد بھی جاتے ہیں. کتنے علماء کی زیارت کرتے ہیں. علماء کے خود زیارت ثواب کا کام ہے. مومن کی زیارت ثواب ہے، علماء تو چھوڑ دیں آپ. عالم تو بہت بڑی چیز ہے. مومن کی زیارت کا ثواب ہے. کتنے ہی روایات ہمارے پاس موجود ہیں. شب جمعہ آئیے، شب جمعہ میں کم از کم کتنے مومن کی زیارت کا ثواب ہے؟ 3. کم سے کم 3 مومن کی زیارت کیجیے. 3 مومن کم سے کم شب جمعہ میں. اور اس کا اجر و ثواب جو بیان کیے گئے بہت زیادہ. ہر شب جمعہ میں فقط قربتاً اللہ، کیونکہ امام کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے کہ 3 مومن کی زیارت کرنا ہے. ایک مومن، چلیں شب جمعہ چھوڑ دیں شب جمعہ. ایک مومن کی زیارت کر کے اس کے سامنے صرف مسکرا دینا، صرف مسکرا دینا.
آپ کا دل ڈوبا جا رہا ہے، غم میں مبتلا ہے، پریشانی آپ کے اوپر طاری ہے، پریشان حال ہیں، فقط اس لیے کہ روایتوں میں آئے کہ جب مومن کا دیدار کرو اس کے سامنے مسکراؤ، خوشی کا اظہار کرو کہ میری زیارت ہوئی، خوشی کا اظہار کرو کہ اس کی میں نے زیارت نصیب کی، اس کی زیارت کر لی میں نے۔ بے انتہا ثواب عام دنوں میں، شب جمعہ میں زیارت کا الگ سے ثواب ہے، اس سے زیادہ ہے، کم سے کم 3 مومن کی زیارت کرنا۔ آج کسی کے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو فوراً جو ہے وہ منہ بن جاتے ہیں، ارے بھئی اب تو کیا پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھیں گے، کیا بنانا پڑے گا، کیا کھلانا پڑے گا، کھانے کا وقت تو نہیں ہو رہا۔ نہیں، سیرت مومن کی سیرت نہیں ہے۔ آئمہ کی سیرت تو یہ تھی کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، اور جس دن مہمان نہیں ہوتا تھا اس رات میں گریہ کرتے تھے، پروردگار سے معافیاں مانگا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، پروردگار کیا ناراض ہو گیا مجھ سے، کیا آج میرے گھر میں مہمان نہیں بھیجا کسی کو۔ امام کی سیرت یہ ہے۔ 7ویں امام کے بارے میں کہہ رہے گھر سے نکل جاتے تھے، گلیوں میں ڈھونڈتے تھے، کوئی مل جائے، کوئی مل جائے، کوئی مل جائے، اور درخواست کیا کرتے تھے کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ یعنی یہ آئمہ کی سیرت ہے۔ یہ سیرت کہاں گئی آخر؟ معاشرے میں کب عمل ہوگا؟ آئمہ کا نام لیتے ہیں، عمل کہاں ہے؟ یہ کردار ہے اماموں کا، تو ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں مہمان کہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، زیارت کرو، مومن کی زیارت۔ کیا مومن؟ میں علماء کی زیارت کے لیے جاؤں گا، عالم کی زیارت بڑی ہے، علماء کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ اب وہاں پہ مختلف جو علماء کرام تھے، پورے ایک فہرست تھے، یہاں بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے کہ طولانی ہو جائے گا ہمارا درس، کہ ان علماء کی انہوں نے زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد وہیں آپ نے قیام فرمایا شہر رے میں۔ شہر رے میں قیام کرتے ہوئے حسن رکن الدولہ نے کچھ علمی مباحثے اور کچھ علمی مناظرات وہاں انجام دیے۔ ان کی حکومت کا طریقہ یہ تھا، کبھی بھی کسی کو انہوں نے زور زبردستی کسی عقیدے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ ہر شخص نے جو بھی مذہب قبول کیا اپنے اختیار کے ساتھ۔ ہاں، ان کا طریقہ یہ ضرور تھا کہ انہوں نے جب ان کو موقع ملا علمی مناظرات کا اہتمام کیا، علماء کو دعوت دی۔ جب ظاہر ہے کہ شیخ صدوق جب رے میں پہنچے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ان کی موجودگی کے بغیر وہ علمی مناظرات اور علمی مباحثات کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو شیخ کے آنے کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اہتمام کرنا شروع کیا، اور ایک مرتبہ شیخ کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے، ہم نے بہت سارے علماء کرام کو آج جمع کیا ہے، ان کے ذہنوں میں مختلف سوالات ہیں، وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ شیخ تشریف لائے۔ علماء کی سیرت جو ہے وہ اس میں بہت واضح ہے ہماری، کہ ہمارے علماء کو جب بھی بلایا گیا وہ اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا کرتے تھے، علمی مباحث، علمی مناظرے بھرپور طریقے سے استقبال کرتے تھے، اور مذہب حقہ کو ثابت کرتے تھے، حتیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ بھائی اقبال بادشاہ نے جو ہے وہ علامہ ہلی کو دعوت دی، کہا یہ ایک مناظرہ ہے، ایک علمی مباحثہ ہے، آپ اس میں تشریف لائیے۔ اب علامہ ہلی جو ہے وہ
کہا کتنے بجے؟ اتنے بجے۔ بادشاہ جو ہے وہ سخت وقت کا پابند ہے، آپ کو اتنے بجے آنا ہے۔ سارے علماء کرام کو بلا لیا ہے، اس میں جو ہے وہ تمام مذاہب کے تمام فقیہ موجود ہوں گے، وہ آپ سے کچھ سوالات کریں گے، آپ اپنے مذہب کو ثابت کیجیے گا۔ بادشاہ کو بڑا شوق ہے، وہ جاننا چاہتا ہے حق کس کے ساتھ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤں گا۔ اب بادشاہ جو وقت کا پابند اور سخت مزاج، بادشاہ ہوتا ہے سخت مزاج، انتظار کر رہا ہے، پہلو بدل رہا ہے، اور انتظار یہ کر رہا ہے کہ سارے فقہا، چاہے وہ حنفی مذہب سے ہوں، شافعی مذہب سے ہوں، مالکی مذہب کے ہوں یا حنبلی مذہب کے ہوں، سب کے سب موجود ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے وقت کے اوپر موجود کوئی شخص تو وہ علامہ ہلی نہیں ہے۔ اب یہ علامہ ہلی جب دربار کے نزدیک پہنچی تو وزراء نے کہا ارے علامہ آپ اتنی دیر لگا دی، آپ نے سب لائن لگائے بیٹھے میں، بادشاہ کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، اتنی دیر کر دی، جلدی چلیے۔ انہوں نے جوتے اٹھائے، اپنے جوتے اٹھا کے اپنے بغل میں رکھے، اور بغل میں جوتے رکھنے کے بعد دربار میں پہنچ گئے۔ ارے علامہ ہلی یہ کیا حرکت کیا آپ نے؟ جوتے تو باہر اتار کے آتے، یہ کیا حرکت کی؟ جوتے بغل میں، وہ بھی دربار میں، کیا کہیں گے یہ لوگ؟ اب سب ان کو شکل دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ بغل میں ان کے کیا ہیں؟ ان کے جوتے۔ کہا آپ اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد جوتے دربار میں لے کر آ گئے، آپ کے بغل کے اندر جوتے دبے ہوئے ہیں، یہ کیا کون سا طریقہ ہے آپ کا؟ کیوں آ گئے دربار میں اس طرح سے آپ؟ کہا نہیں اصل میں باہر جب میں تھا نا تو انہوں نے بتایا کہ حنفی مذہب کا بہت بڑا عالم آیا ہوا ہے۔ اس سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہا نہیں اصل میں ان کے امام کی عادت تھی رسول کے جوتے۔ جیسے یہ کہا اب وہ کہنا کیا بیکار بات کر رہے ہو، رسول کا زمانہ کہاں اور میرے امام کا زمانہ کہاں، جھوٹا الزام لگا رہے ہو؟ کیا وہ غلطی ہو گئی، وہ تو حنبلی تھے، امام حنبل، انہوں نے کیا تھا یہ کام، رسول کے جوتے۔ کہیے ابھی ہم حنفی پہ کہہ رہے تھا، ابھی حنبلی پہ آ گیا۔ کہ نہیں حنبلی نہیں، شافعی، امام شافعی۔ ارے امام شافعی کہاں، رسول کہاں، کیا نام؟ اب جب بادشاہ نے کہا سنی یہ باتیں تو بادشاہ نے کہا بھائی کیا بیکار باتیں کر رہے ہو تم لوگ بھائی، یہ کس بحث میں لگ گئے، کس نے چوری کی، کس نے چوری کی ہے؟ ارے بھائی ہم نے جو جس مقصد کے بلایا ہے وہ مقصد پورا کرو، اپنی علمی مباحث کو شروع کرو تاکہ حق کو ثابت کیا جائے۔ کب علامہ ہلی نے بادشاہ کی طرف دیکھا کہ حق تو ثابت ہو گیا، کہ جوتے رسول نے چوری کیے، کس امام نے چوری کیے، کیسی بحث کر رہے ہو؟ کہ حق تو ثابت ہو گیا، بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ ابھی تو انہوں نے اقرار کیا، ابھی انہوں نے اقرار کیا کہ ان کا امام اس سن میں تھا، رسول کا سن وہ بہت دور، حنبلی کا امام اس سن میں تھا، رسول وہ دور، حنفی کا امام اس سن میں تھا، رسول وہ دور، شافعی کا امام اس سن میں تھا، وہ رسول دور، لیکن میرا امام میرا مولا رسول کے ساتھ ساتھ تھا ہمیشہ۔ ہو گئے ثابت، ختم، علمی ہوا، کوئی علمی نہیں، علم تو دور کی بات ہے، چھوڑ دو، ایسے ہی چلے جائیں گے۔ وہ واقعی حقیقت ہے، مومن کے پاس اگر علم ہو، علم تو بہت دور کی بات ہے۔ حسن رکن الدولہ نے بھی مباحث سے کہا، شیخ کو اطلاع دی کہ شیخ تشریف لائیے، علمی مباحثہ ہو، علمی مناظرہ ہو، علمی بحث ہو، درس ہو، تدریس ہو، عالم کا کام ہمیشہ علم کی تلاش میں جانا ہے۔ شیخ نے قبول کیا، بالکل حاضر ہوں۔ اب یہ قبول کرنے کے بعد جب علمی مباحث کے لیے دربار میں پہنچے، بہت سارے علماء موجود تھے، اور علماء نے
جب موجود تھے تو انہوں نے کہا سچ بتاؤ کہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہا آپ لوگ جو ہیں وہ طعن کرتے ہیں مختلف لوگوں پر، یہ تو بعض لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں حرام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں صحیح چیز نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ شیخ سے جواب سوال کیا، انکار کیوں کرتے ہیں آپ، طعن کیوں کرتے ہیں، لعن کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو صحیح نہیں ہے، نہ مانیں آپ، تسلیم نہ کریں، کوئی بات نہیں، انکار کس بات کا ہے؟ بھئی ہم ایک سروکار نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن میں انکار کروں کس کا؟ انکار تو اچھی بات نہیں، طعن کرتے ہیں آپ لوگ، لعن کرتے ہیں آپ لوگ، انکار کرتے ہیں، ماننے سے انکار کرنا، نہ مانیں آپ، بہت سے لوگ نہیں مانتے، کسی کو اعتراض نہیں، انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ آپ کا نظریہ کیا ہے اس میں؟ تو شیخ نے کہا تم نے جو ہے کبھی کلمہ پڑھا ہے؟ کہا کلمہ کون نہیں پڑھتا؟ کہا پڑھو، کہا لا الہ الا اللہ، کہا سب سے پہلے تم نے انکار کیا، اللہ کا اقرار تو بعد میں کیا، سب سے پہلے انکار کیا، خدا کی وحدانیت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک وہ کوئی شخص دیگر معبودین کا انکار نہ کر دے۔ کہ آگے بڑھو کہ محمد رسول اللہ، کہنا اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے، محمد رسول اللہ کہہ لے، مسلمان ہو جائے گا؟ کیوں؟ کہا جب تک دوسرے رسالت جو کاذبین تھے، مسیلمہ کذاب، اسود اثنا، یہ وہ تھے جنہوں نے ادعائے رسالت کیا تھا، جب تک جھوٹے نبیوں کا انکار نہیں کر لو اس وقت تک رسالت کو قبول نہیں کیا جائے گا تمہاری، محمد رسول اللہ۔ کہنا بس جس طرح سے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، اسی طرح سے علی کی ولایت کی شرط ہی یہی ہے کہ جب تک ولایت کے منکرین کا انکار نہ کر لے انسان، اس وقت تک اس کی ولایت قبول نہیں کی جاتی۔ اسی لیے ہمارے یہاں کیا ہے؟ تولی بھی ہے، تبرع بھی ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ یہ شیخ کی، آپ نے یقینی طور پہ یہ ساری جو دلائل ہیں جو شیخ نے اس دور میں دیے، اپنے اس دور میں، یہ وہ دلائل ہیں جو آپ لوگ ابھی ممبروں سے سنتے ہیں، یہ سارے انہی کے ہیں۔ انہوں نے اتنی ضخیم کتابیں، میں ایک فہرست کتابوں کی شیخ صدوق کی ہے، ظاہر ہے کہ اگر میں ان کی کتابوں کی فہرست یہاں پہ پڑھ کے سناؤں گا تو ہمارا شاید درس ختم ہو جائے گا، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی کتابوں کی فہرست جو ہے وہ 300 سے زیادہ ہے، تو 300 سے زیادہ کی کتابوں کی فہرست یہاں پڑھ کر سنانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں نے انتظامیہ سے یہ درخواست کی ہے، ابھی میں نے تقریباً 200 کے قریب ان کے جو کتابوں کے نام ہیں وہ ان کو دے دیے ہیں، اور وہ بتا یہ رہے تھے کہ شاید آپ لوگوں کا کوئی گروپ ہے اور اس پر وہ ان کے نام سینڈ کر دیں گے، تو فہرست آپ کو وہاں سے مل جائے گی، چونکہ فہرست کے یہاں نام لینا، پڑھنا، پھر آپ لوگ لکھیں گے، پھر کئی خواتین کہیں گی کہ آپ ریپیٹ کیجئے، پھر میں ریپیٹ کروں گا، تو ہمارے درس کا تو شاید رات تک آپ یہیں بیٹھے رہیں گی۔ اس لیے فہرست نام کے ساتھ دے چکا ہوں میں انتظامیہ کو، وہ گروپ پہ ڈال دیں گے، فہرست جس کو تحریر کرنا ہو وہ وہاں سے حاصل کر لے۔ صحیح، ابھی کم دی ہے، باقی کچھ اور کتابیں ہیں جن میں فہرست موجود ہیں ان کی کتابوں کی، وہ بھی میں بعد میں انشاءاللہ فراہم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں انہوں نے کہا اچھا اب دلیل دیجیے آپ اس کی، کہا یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، دلیل تو دیجیے۔ کہا اس کی دلیل سورہ برات ہے، مگر سورہ برات جب نازل ہوئی تو رسول نے ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ جاؤ تم لے کے جاؤ مکے جاؤ، اور مکے میں جا کے کفار و مشرکین کو سناؤ جا کے۔ جب وہ لے کر آگے بڑھے
تو ابھی مدینے سے باہر نکلے ہی تھے کہ جناب، اچھا یہ واقعہ مصلی میں سب نے لکھا ہے، تمام تفاسیر میں موجود ہے کہ جب وہ آگے بڑھے تو کچھ ہی دیر بعد حضرت جبریل نازل ہوئے رسول کو کہ رسول اللہ سلام کرتا ہے آپ کو، اور سلام بھیجنے کے بعد فرماتا ہے کہ سورہ برات کی تلاوت فقط اور فقط وہی آپ کر سکتے ہیں یا آپ جیسا کوئی کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو رسول نے فوراً کس کو بلایا؟ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، فوراً طلب کیا علی کو بلا، علی فوراً جاؤ، اور راستے سے جس کو میں نے پہلے بھیجا ہے اس سے وہ لے لو، یہ کام تم جا کے انجام دو۔ کہا مگر یہ تحریر نہیں کیا مفسرین نے یہ واقعے کو؟ کہا بالکل کیا۔ کہا نہیں، یہی تو میری دلیل ہے کہ اللہ ایک آیت پڑھنے پر اس شخص سے راضی نہیں ہے جس کا سر کسی زمانے میں بھی کسی کے سامنے جھکا ہو۔ وہ علی کی شخصیت ہے فقط کہ جس کا سر سوائے خدا کے کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ سارے لوگ خاموش ہو گئے، دلیل نہیں تھی کوئی۔ پھر ایک مرتبہ ایک علمی مناظرہ ہوا، اس میں بھی دعوت دی گئی۔ کہا اب کے جو ہے وہ ہم شیخ کو، اب ہم دیکھتے ہیں شیخ کو۔ کہا میں ایک حدیث لے کر آیا ہوں کہ گمراہی اور ضلالت جو ہے پر میری امت جمع نہیں ہوگی، اجماع امت گمراہی اور ضلالت پر نہیں ہوگا۔ شیخ آپ کی کیا نظر ہے؟ یعنی شیخ صدوق سے پوچھا آپ کی کیا نظر ہے؟ تو شیخ صدوق نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث، اس حدیث کو خود جو حدیث کے ماہرین ہیں انہوں نے اس کو صحیح تسلیم نہیں کیا، سند کے لحاظ سے ضعیف۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی مراد ایک خاص مدینے میں ہونے والے اجتماع سے مراد ہے، اجماع سے مراد ہے کہ جس میں سب نے مل کر ایک کو خلیفہ بنایا، تو وہاں تو اجماع تھا ہی نہیں، چند ہی تو نفر تھے۔ اجماع کب تھا؟ اجماع امتی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اچھا چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ اجماع تھا۔ تو تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کے لغت والوں سے پوچھا جائے اس کے معنی کیا ہیں۔ امت کہتے ہیں 3 یا 3 سے زیادہ افراد، اس کو کہا جاتا ہے امت۔ امت کسے کہتے ہیں؟ 3 یا 3 سے زیادہ۔ کہا اگر یہ ہم مان لیں کہ 3 اور 3 سے زیادہ، لیکن بعض جگہوں پر قرآن نے اسی امت کے لفظ کو ایک آدمی کے لیے استعمال کیا ہے، ایک آدمی کے لیے استعمال کیا۔ کہاں؟ ان ابراہیم کان امتن قانتن، حضرت ابراہیم کو امت کے لقب سے یاد کیا یہاں اس آیت میں۔ یہ شیخ دلیل دے رہے ہیں کہ یہاں ہو سکتا ہے اگر میں معنی تبدیل کروں کہ وہاں اگر قرآن امت ابراہیم کے لیے استعمال کر سکتا ہے، تو یہاں پر اگر میں یہ کہوں کہ رسول نے اس حدیث میں یہاں امت سے مراد علی کو لیا ہے، تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ دنیا میری امت کسی کے علاوہ، علی کے علاوہ کسی پر اجماع کر ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ علی کے علاوہ کہیں گئے تو وہ گمراہی اور ضلالت میں ہوں گے۔ کہا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ کہنا ترجمہ تو صحیح ہے۔ کیا آگے بڑھیں؟ کہ یہ حدیث جو ہے نہ فقط اس کی سند ضعیف ہے بلکہ حدیث صریحاً قرآن کے مخالف بھی ہے۔
کہ قرآن سے مخالف کیسے؟ کہ مگر قرآن کا معیار اکثریت ہے؟ معیار اکثریت نہیں ہے اسلام کا، دین کا. کہا اگر اکثریت ہے تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ انعام کی 37ویں آیت. وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، شکر ہی نہیں کرتے، اکثر ایسی ہے. یونس 8. وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثریت تو ایمان ہی نہیں لائی. سورہ ہود 17ویں آیت. وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن کیا کریں، اکثریت تو جاہل ہے نا. انعام 111ویں آیت. وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، کیا کریں، اکثر لوگ تو فاسق ہیں نا. سورہ توبہ کی 8ویں آیت. کتنی آیتیں قرآن کی. بس اسلام میں معیار اکثریت نہیں ہے. تو یہ حدیث جو اکثریت کی بات کری صریحاً قرآن کے خلاف ہے. کہ اکثر امت کیسے جمع ہوگی جبکہ وہ قرآن کہہ رہا ہے جاہل بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، ایمان نہ لانے والے بھی ہیں، شکر نہ کرنے والے بھی ہیں. کون ہیں؟ کن کی تعداد؟ اکثر کی تعداد ایسی ہے. بس یہ حدیث آپ کی باطل ہے. جبکہ اس کے علاوہ ہم قلیل تعداد کو قرآن میں کیا پاتے ہیں؟ اچھا پاتے ہیں. دیکھیں آپ آیتیں، سورہ صاد کی 24ویں آیت لکھ لیں آپ، بعد میں دیکھیے گا آیت جا کے. سورہ سبا کی 13ویں آیت جس میں قلیل تعداد کو عبادت گزار اور شاکر پایا ہے. سورہ صاد کی 24ویں آیت، سورہ سبا کی 13ویں آیت اور سورہ ہود کی 34ویں آیت، چوتھی آیت. جب یہ علمی مناظرہ یہاں تک پہنچا تو رکن الدولہ نے وہاں پہ شیخ کو روک دیا. کہا شیخ ایک منٹ رک جائیے. شیخ رک گئے. کہ یہاں ایک سوال ہے میرا. کہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ کہ سوال یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امت رسول کے ساتھ ساتھ ہو، ہمیشہ ساتھ رہی ہو، وہ کیسے اتنی جلدی گمراہ ہو جائے گی؟ یہ ممکن نہیں اتنے سارے لوگ گمراہ ہو جائیں. اور آپ جب کہ کہتے ہیں گمراہ ہو گئے، یہ تو غلط ہے. تو شیخ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے بنی اسرائیل کو سنا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم گزری ہے؟ کہا ہاں گزری ہے. کہا ان کی قوم موسیٰ کے ساتھ ہمیشہ رہی؟ کہا ہاں رہی. کتنی مہربانی کی موسیٰ نے ان کے اوپر. بنی اسرائیل کی قوم بڑی نازوں کی پلی قوم تھی، ہے بلکہ نازوں کی پلی ہوئی. ایسے ایسے نخرے دکھاتے تھے کہ ایسی ایسی فرمائشیں کرتے تھے، اور موسیٰ بیچارے ایسے نبی کہ ہر فرمائش کے اوپر وہ ان کی ہر بات مان لیا کرتے تھے. کہا نہیں ہم تو آپ کے اوپر ایمان لیں گے، اگر آپ نبی ہیں تو ایسا کریں اللہ سے کہیں ذرا ہمارے لیے مرغ بریان تو نازل کریں، من و سلوہ اترنے لگا. کہا نہیں ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، ہم تو ایمان اس صحرا کے اندر باغ ہو جائے، سرسبز باغ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اور پروردگار ایمان لے آئیں گے تیرے اوپر، وہ وحدانیت کو مان لیں گے، سرسب باغ کر دے، ان کے لیے ہوا چلا دے، پروردگار چلا دے، اگر بن جا باغ بن گیا. ایمان پھر بھی نہیں لائے. کہا پروردگار میری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو وہ ان کے رشتہ داروں کو جو ہے نا جلدی جلدی موت آ جاتی ہے، یہ اپنے رشتہ داروں سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ موت کا کیا نظام بنائے، موت ان کے یہاں سے ختم کر دو، موت کو ختم کر دو. تو پروردگار ختم کرتے ہوئے تجھ پر ایمان لے آئیں گے بنی اسرائیل کے قوم. پروردگار نے کہا اچھا بھائی موت کے فرشتوں تمہارا اب ٹائم ختم ہو گیا، تم اب سائڈ پہ آرام کرو، بہت لے لی قبض کر لی. چلو بھائی بنی اسرائیل کو آزادی ہو گئی، اب ان کے یہاں کوئی موت. پھر تھوڑے عرصے بعد پچھتائے، واقعہ تو سنا ہوا ہے نا، دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں تھوڑے عرصے بعد پھر پچھتانے کے بعد پھر موسیٰ کے پاس آ گئے. موسیٰ یہ کیا چیز ہے کہ نا تم نے موت ختم کروا دی، ہمارے یہاں تو ڈھیر لگ گیا لوگوں کا، چرپائیاں بچھی ہوئی ہیں، ہم تو خدمت کر کر کے مر گئے. ابھی ایک کو پانی پلا کے آتے ہیں تو دوسرا آواز لگاتا ہے یہ کام ہے، دوسرے کو پلا کے چوتھا لگ جاتا ہے. یہ کیا مصیبت کر دی؟ کہا بھائی میں نے کیا مصیبت کی ہے؟
تمہیں نے فرمائش کی تھی کہ موت کو ختم کر دو، میں نے اللہ سے دعا کی کہ بنی اسرائیل میں سے موت کو ختم کر دے، اللہ نے ختم کر دیا، اب کیا پریشانی ہے؟ کہ نہیں، وہ نظام صحیح تھا۔ اللہ کا ہر کام حکمت ہے، مصلحت ہے۔ پھر موسیٰ پہنچ گئے، یہ طور بیچارہ پریشان ہو گیا پہاڑ، ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے موسیٰ پہنچ جاتے تھے، پروردگارا ہم یہ کہہ رہی ہے موت کو دوبارہ سے وہی سسٹم بحال کر دیں۔ کہا ملک الموت بہت آرام کر لیا، آ جاؤ، چلو اب دوبارہ شروع موتیں۔ بڑی نازوں کی پالت تھی۔ کہا دیکھا ہے اس قوم کو؟ کہنا دیکھا ہے۔ کہا اس قوم جس کے لیے موسیٰ نے اتنی خدمات انجام دیں، کہا میں چلے پہ جا رہا ہوں، صحیح 30 دن کے لیے گئے، 10 دن اللہ نے بڑھا دیے، 30 دن کے لیے چلے پہ جا رہا ہوں، اتنے چلے عبادت کرنے جا رہا ہوں کسی جگہ الگ ہو کے، ٹھیک ہے 30 دن کے لیے۔ کہا 30 دن کے لیے جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان اپنے بھائی، اپنا وصی، اپنا جانشین ہارون کو بنا کے جا رہا ہوں۔ وصی میرا بھائی، میرا جانشین، میرا نائب، میرے بعد تمام امور دیکھنے والا، یہ نمائندے پروردگار تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، دیکھو خیال رکھنا اس کا، بار بار دوہرایا۔ موسیٰ چلے گئے عبادت کرنے، 30 دن کے لیے 30 دن کے لیے عبادت کی، اللہ کی طرف سے ہوگا موسیٰ نہیں ابھی نہیں، 10 دن مزید کرو عبادت۔ وہ تو 30 دن کے لیے آئے تھے، کہیں 40 دن 10 دن اضافہ کرو۔ اللہ نے اضافہ کیا۔ پروردگار کیوں اضافہ کروا رہا ہے؟ ادھر قوم کا مسئلہ ہو رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے، دیکھیں ذرا قوم میں کیا ہوا۔ ادھر موسیٰ گئے، 30 دن پورے ہوئے، اس 10 دن کے اندر یہ انقلاب آیا۔ 30 دن میں نہیں آیا انقلاب، کیونکہ معلوم تھا موسیٰ کہہ کے گئے 30 دن بعد آ رہا ہوں میں واپس۔ ڈر تھا نا، ڈر تھا نا، ہاں ماں باپ کہہ کے جاتے ہیں بھائی 1 گھنٹے میں آ رہا ہوں، پڑھتے رہنا، پورا کام مکمل کرنا سارے بچے، کیونکہ 1 گھنٹے میں آ جاتا ہے نا، 1 گھنٹے سے اوپر ہے کہنا اس کا مطلب پھنس گئے کہیں، ابا چلو یار آزادی۔ ہاں بنی اسرائیل کی قوم بھی 30 دن تک صحیح رہی۔ پروردگار نے کیا وحی کی کہ موسیٰ 30 دن کافی نہیں، 10 دن اور بڑھاؤ، 40 دن کرو۔ اس 10 دن کے اندر قوم کے تیور بدل گئے۔ کیا کہ موسیٰ تو وعدہ کر کے گئے تھے 30 دن میں آ جائیں گے، آج 31واں، کل 32واں، پرسوں 33واں دن آ گیا، ادھر سامری تیار ہوا، ہارون بیچارے کیا کہیں، قوم بدل گئی، پوری قوم بدل گئی، چند مومنین باقی رہے، چند بنی اسرائیل کے چند مومنین تھے جو ہارون کے ساتھ تھے۔ کیا مگر تم نے نہیں سنا؟ موسیٰ زندہ تھے، عبادت کے لیے گئے تھے، اس کے باوجود اس عرصے میں، مختصر عرصے میں ان کی قوم کا یہ حال ہوا تھا۔ میرا رسول کو تو سب جانتے تھے کہ وہ اس دنیا سے رحلت کر گئے، علی کی وصیت کر کے گئے تھے، علی کو کہہ کے گئے تھے، بتا کے گئے تھے میرا بھائی ہے، میرا جانشین ہے، میرا وصی ہے، من کنتم مولا فہذا علی مولا، سب کے سامنے دہراتے رہے، سب کو کہا کہ دھوپ میں کھڑے ہو کر مبارکباد کے لیے لائن بناؤ، سب مبارکباد نے خیمہ لگوایا علی کے لیے۔ قدیر کا معلوم ہے نا واقعہ، خیمہ لگوایا کہ سب لائن لگاؤ۔ کہ یا رسول اللہ کیوں لائن لگوا رہے ہیں؟ اتنی شدید گرمی ہے۔ کہا نہیں، اس لیے کہ یاد رکھیں یہ میرا وصی ہے، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، من کنتم مولا فہذا علی مولا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ ادھر 10 دن کے اندر بنی اسرائیل کی پوری قوم گمراہ ہو گئی، کچھ مومنین ہارون کے ساتھ رہے۔ یہاں اسلام آیا، اسلام کے بعد رسالت مآب کے بارے میں تو لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اب اس دنیا سے ان کی واپسی کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔
جب وہ قوم گمراہ ہو سکتی ہے تو یہاں بھی امکان ہے کہ یہ قوم گمراہ ہو جائے۔ رکن الدولہ نے شیخ کا جب یہ جواب سنا تو اب درباریوں کی طرف متوجہ ہوا، اور درباریوں کے اوپر متوجہ ہونے کے بعد کہا کہ لاؤ بھی کوئی دلیل لاؤ، کچھ سوال کرو۔ کون سوال کرے گا؟ خاموشی چھا گئی۔ تو شیخ نے انہی مناظرات کو اپنے ایک کتاب میں جمع کیا۔ شیخ نے 300 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور 300 سے زیادہ کتابیں لکھنے کے بعد چند گنتی کی کتابیں ہم تک پہنچی، چند گنتی کی کتابیں ہم تک پہنچی، اور اکثر کتابیں شیخ کی ضائع ہو گئیں۔ رکن الدین دیکھیں اب کیسے ضائع ہوئیں۔ رکن الدین نے علمی مناظرات بہت کرائے، علم سے اس کی خاص ایک شغف تھا، اس کو ایک کتاب خانہ بنوایا۔ اس زمانے میں شیخ کے دور کے زمانے میں اس نے کتاب خانہ بنوایا۔ کتاب خانے میں 2,06,000 کتابیں۔ رکن الدین کا کارنامہ ہے یہ۔ اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں ہوا کرتے تھے، کتاب شائع ہو گئی۔ ایک ایک کتاب میں کئی سال لگتے تھے، پھر اس کی نسخہ برداری ہوتی تھی۔ ان کتابوں میں سے 2,06,000 کا کتاب خانہ، بہت بڑی بات ہے، وہ تعمیر کرایا۔ اب جب آگے ہماری بات چلے گی، اور اس کتاب خانے کو جب وہ حملہ ہوا بعض اور بادشاہوں کا، مثلا بعض بادشاہ جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جن کو ہمارے معاشرے میں بڑی عزت و مقام دیا جاتا ہے، در حقیقت اس مقام کے لائق نہیں ہیں وہ، جس میں ایک ہے محمود غزنوی۔ محمود غزنوی اس نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ اسی کتاب خانے کو آگ لگانا تھا، کہ جس کی کتاب خانے سے کتنے ہی علماء خود شیخ صدوق کے بارے میں ہیں کہ شیخ صدوق نے اس کتاب خانے سے اتنا زیادہ اتنا علمی استفادہ کیا، کتابیں چلا دی۔ ان دشمن ساری کتابیں چلا، جس میں شیخ کی، اچھا اب ہمارا جو موضوع جا رہا ہے وہ جا رہا ہے شیخ کی کتابوں کی طرف۔ میں نے آپ کو فہرست تو نہیں بنائی، جان چھوڑ دی میں نے آپ کی، لیکن بعض کتابوں کے بارے میں ضرور بتاؤں گا، چونکہ وہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہیں کتابیں۔ ان کے بارے میں بتاؤں گا کیوں تحریر کی، اور پھر ہوا کیا، وہ لازمی بتانا ہے آپ کو، لیکن آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ نہیں، اس لیے کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جلدی ریلیز کرنا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے انتظامیہ کی طرف سے تو مجھے یہی ہے کہ آپ کو جلدی چھوڑنا ہے۔ خیر، تو بعض کتابوں کے بارے میں ضرور بتانا ہوگا آپ کو، چونکہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا۔ شیخ صدوق کی ایک آج جو بتا رہا ہوں، شیخ صدوق کی ایک کتاب کا نام ہے مدینۃ العلم، معروف ترین کتاب، بہت یعنی اہمیت کی حامل کتاب، اس کا نام ہے، کتاب کا نام ہے مدینۃ العلم۔ اس کتاب کی یہ کتاب جو شیخ نے لکھی مدینۃ العلم، یہ احادیث پر مبتنی اور مبنی کتاب ہے، اور اس میں شیخ کی خصوصیات کے مطابق اس میں صحیح احادیث کو جمع کیا گیا۔ باقی جتنی کتابیں اس میں
ہمیں مکس روایتیں ملتی ہیں، ہمیں تحقیق کرنا پڑتی ہے علم رجال کے حوالے سے، علم درایت کے حوالے سے کہ روایت صحیح ہے، سند صحیح ہے، اس کے مطالب صحیح ہیں، متن صحیح ہے، کمی پیشی تو نہیں ہوئی، اس میں صحیح ہو سند احادیث کو جمع کیا۔ لیکن یہ کتاب جلی تو نہیں، لیکن گم ہو گئی، کھو گئی، جس سے شہید اول کے زمانے تک یہ کتاب موجود تھی۔ شہید اول نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا، استفادہ کیا، شہید ثانی نے فائدہ اٹھایا، استفادہ کیا، شیخ بہائی کے والد گرامی نے اس سے استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا علمی۔ اس کے بعد کہاں گئی نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ یقینی طور پہ ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو کہیں۔ ایک بار آخوئی کے دور کے اندر جو ہے وہ ان کو اطلاع ملی کہ اب یورپ کا کوئی ملک تھا، کہاں تھا، اس کی کسی کتاب خانے میں، شخصی کتاب خانے میں آپ کی جو ہے وہ مدینۃ العلم کے نام سے ایک کتاب موجود ہے۔ آخوئی نے اتنا خرچہ کیا، اس کے اوپر آدمی بھیجے، اچھا سارے لوگوں نے، ہمارے جتنے بھی مراجع تھے، اصل میں مسئلہ کیا ہے، ایک مرتبہ ہمیں پتہ چل گئی یہ کتاب جو ہے وہ ختم ہو گئی، اصل ہے ہی نہیں، تو آدمی کیا کرتا ہے، سکون سے بیٹھ جاتا ہے۔ کسی اولاد کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ بھئی وہ مثلا ڈوب گیا یا مثلا حادثے میں مر گیا، جنازہ آ گیا، ہم نے دفنا دیا، ختم، اس کے دل کو بھی کیا ہوتا ہے، قرار آ جاتا ہے، کہنا میت کو جلد سے جلد دفناؤ، قرار آ جاتا ہے۔ پروردگار نے رکھا ہے اس نظام۔ علماء، عالم کتاب سے محبت کرتا ہے، کتاب سے عشق کرتا ہے۔ اس کو اگر یہ علم ہو جائے کہ ایک مرتبہ یہ ختم ہو گئی تو سکون سے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ موجود ہے کتاب، لیکن کہاں ہے یہ نہیں پتہ، کیسی ماں بے قرار رہتی ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، شاید اب آ جائے، شاید اب مل جائے، شاید اب مل جائے، وہ ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے ماں۔ اسی طرح عالم ہے، علم سے محبت کرنے والا، اس کتاب کی تلاش میں تمام مراجع جو مرجع وقت رہا، جب بھی رہا، سب نے اس کتاب کی تلاش کی کوشش کی، اور اس کو بھی بے انتہا خرچہ بھی ہوا۔ حتیٰ یہ تو میرے سامنے کی بات ہے، یعنی آخوئی کے دور کی بات ہے، کہ ان کو اطلاع ملی کہ یورپ کے کسی ملک میں کسی شخص کے شخصی کتاب خانے میں اس نام کی ایک کتاب موجود ہے، خرچہ کر کے لوگوں کو بھیجا جاؤ، تحقیق کرو، اس سے بات کرو، کتنے میں دے گا، کیا لے گا، کچھ دے دے، کچھ لے لے، اس کتاب کو کسی طرح حاصل کر لوں، نہیں ہو سکا، آج بھی نہیں پتہ۔ ہے موجود کتاب، یہ نہیں کتاب نہیں ہے، کتاب ہے موجود، اسی دنیا میں موجود ہے، کہیں موجود ہے کسی کے پاس، لیکن نہیں ہے ہمارے پاس۔ اتنی اہم کتاب کس کی ہے؟ شیخ صدوق، کہ دنیا آج بھی علماء کرام اس کی تلاش میں نہیں مل کے دے رہی۔ یہ ہے عالم اور علم کے حوالے سے کتنی عظمت ہے ان کتابوں کی کہ جو شیخ ہمارے درمیان میں چھوڑ کر گئے۔ یہ ایک کتاب کے بارے میں بتایا ہے۔ اب یہ سفر ہے علمی جو ان کے آئیں گے کہ سفر کیا انہوں نے علمی، سمرقند پہنچے، اچھا دیکھیں سفر علمی، ان کا سفر جو ہے شروع ہوتا ہے ریس مشہد سے نیشا پور سے افغانستان سے عراق سے جو ہے دوبارہ واپس جو ہے وہ رے سے واپس دوبارہ جاتے ہیں مشہد سے دوبارہ واپس جاتے ہیں کہاں؟ بخارا، سمرقند، تاجکستان، ازبکستان، کیا ہے کرغزستان، یہ رشین جو علاقے ہیں، سمرقند و بخارا و یہ علاقوں سب جگہ۔ یہ سفر کرنا اتنا آسان کام اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج ہم اتنی آسانی سے بتا دیتے ہیں کہ یہاں گئے اور یہاں گئے اور یہاں گئے، ہاں اس زمانے میں تو خچر اور گھوڑے اور گدھوں کے اوپر بیٹھ کے سفر کیا جاتا تھا۔ آپ یہاں سے سر ٹرین کا سفر کر کے دکھا دیں مجھے، چلیں چھوڑیں خچر اور گدھے اور سب کو، ٹرین میں سفر کر کے دکھائیے، یہاں سے اسلام آباد چل جائیے، پنڈی چل جائیے، اور جب اسٹیشن پہ اترتے ہیں نا تو کہتے ہیں یار ایسا لگ رہا ہے ابھی بھی ہم
ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہے حشر نہیں ہے. وہ اس وقت کا دور دیکھیے کہ اس وقت کے دور کے اندر کس طرح سے وہ ان جانوروں کے اوپر سفر کر کے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں کیا علم کی تلاش میں، علم کی تلاش میں. سمرقند پہنچے. سمرقند پہنچنے کے بعد وہاں کچھ عرصے قیام کیا اور وہاں پہ درس دینا شروع کیا. جب درس دینا شروع کیا تو ان کے دروس میں علماء کی تعداد بڑھتی رہی. سمرقند کی بات بتا رہا ہوں. بہت استفادہ کیا لوگوں نے ان کے علم سے، اور جب استفادہ کر لیا تو کہا کہ اب میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مجھے جو احادیث چاہیے تھی وہ میں نے حاصل کر لی، آپ کو جو میں درس دے سکتا تھا درس دے دیا، اب آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے شہر سے رخصت ہوں. بس یہ خبر سننا تھا، لوگوں تک خبر پہنچی، تمام علماء جمع ہو گئے. اور تمام علماء جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا شیخ آپ ہم کو کیوں طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ جب آپ یہاں تھے تو ہمارے شہر میں آپ کے وجود سے برکت تھی، آپ کے وجود سے رحمت تھی، آپ اس شہر سے کیوں رخصت ہو رہے ہیں؟ کہا نہیں اب جانا ہے مجھے، ظاہر ہے علم کی تلاش میں کرنا، آگے بڑھنا ہے ان کو. کہا اچھا شیخ تو پھر آپ ایک کام کیجئے ہمارے لیے. کیا کام ہے؟ کیا کام ہے؟ کہا شیخ ایک ایسی کوئی کتاب تحریر کر دیجئے ہمارے لیے کہ جب آپ یہاں نہ ہوں تو ہم اپنے مسائل علمی اس کتاب کو پڑھ کر حل کر لیں. ایسی کتاب لکھ دیجئے. شیخ نے کتاب تحریر کرنا شروع کی اور ایک طویل عرصے کتاب کو تحریر کیا، اور کتاب ان علماء کے سمرقند کے علماء کے ہاتھوں میں دی کہ جب تمہارے پاس فقیہ نہ ہو تو تم اپنے مسائل شرعی مشکلات دینی کو اس کتاب کے ذریعے سے حل کر لینا. اس کا نام اسی لیے لکھ رکھا گیا من لا یحضرہ الفقیہ، کہ جس کے پاس فقیہ حاضر نہ ہو اس کے لیے یہ کتاب. من لا یحضرہ الفقیہ، کہ جس کے پاس فقیہ حاضر نہ ہو اس کے لیے یہ کتاب. کہاں لکھی؟ سمرقند میں لکھی، ان علماء کی فرمائش پہ لکھی، اور اتنی عمدہ کتاب کہ جو ہم تک پہنچی اور آج بھی حاجہ کرام علماء کرام مجتہدین اعظام اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں. من لا یحضرہ الفقیہ. کتنی علمی خدمات. بہرحال آج کے لیے ان دو کتابوں کا تعارف کافی. انشاءاللہ اگلے جو ہمارے دروس ہوں گے اس میں ہم اسی بات کو یہیں سے آگے کریں گے اور شیخ کی حیات آپ کے سامنے بیان کریں گے، علمی کارنامے ان کے بیان کریں گے، اور جو 2-4 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور بڑی دلچسپ کتابیں ہیں ان کی، انشاءاللہ اگلے اس میں بیان کریں گے کیسے لکھی انہوں نے کتاب. چونکہ بعض کتابیں امام کے حکم سے لکھی انہوں نے، وہ بھی بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.